दिल मुसाफिर तुम मंजिल बाय अमरीन रियाज मेगा लास्ट एपिसोड। तहमीना अवान और सगीर अवान ने कॉल की थी कि वो उससे मिलने के लिए रात को आ रहे हैं। उष्ना तब से परेशानी से इधर से उधर चक्कर लगाती अपने हुलिये के बारे में सोच रही थी कि वो अब उनके सामने फरदीन के कपड़ों में कैसे जाए। दूसरा, वो उनसे सारी सिचुएशन भी छुपाना चाहती थी। अगर जरी आ गई तो उसने कोई लिहाज नहीं करना। और पहनूं क्या? आंटी का ड्रेस तो फिट नहीं आना, क्या करूं? वो सोच में पड़ गई। दरवाज़ा खुला और फरदीन कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में 2-3 शॉपिंग बैग्स थे जो उसने सोफे पर रखे। अम्मी ने कॉल की थी कि तुम्हारे घर वाले आ रहे हैं, इसलिए नाचार मुझे ये कड़वा घूंट पीना पड़ा। फरदीन की बात पर वो खुशी और हैरत से दम बखुद रह गई। अब क्या सकते में चली गई हो? वो उसे हैरत का बुत बने देख कर कहने लगा था जो मुस्कुराती हुई शॉपिंग बैग्स में से चीज़ें निकालने लगी। वाह फरदीन मुस्तफ़ा, तुम्हारी चॉइस तो बहुत कमाल है। वो पिंक कलर के ब्रांडेड सूट को अपने साथ लगाते हुए ज़ेरे लब मुस्कुराई। फरदीन उसके मुस्कुराने पर रिलैक्स होता कपड़े चेंज करने चला गया। उष्ना ने जूता पहनकर चेक किया जो थोड़ा सा साइज़ में अनफिट था क्योंकि वो अपने हिसाब से लेके आया था। वो सारी चीज़ें पकड़ती ड्रेसिंग रूम में चली गई। ड्रेस पहनकर खुद को मिरर में देखा तो मुस्कुरा दी। वाकई में उसे बहुत सूट कर रहा था। जूता पहना, फिर बालों को वैसे ही खुला छोड़ते हुए वो रूम में आई जहाँ फरदीन तौलिए से बाल रगड़ रहा था। कैसी लग रही हूँ? उसके पूछने पर फरदीन ने एक सरसरी नज़र उस पर डाली जो कब गहरी होती चली गई उसे पता भी ना लगा था। जैसी हो वैसी ही लगोगी। वो रुख बदल गया तो उष्ना दिल में सोच के रह गई, जबकि फरदीन सोचने लगा, अंदाजे के मुताबिक सूट लाया था, इसे इतना फिट कैसे आ गया। वो सुल्ताना बेगम की तलाश में किचन में आई जो कबाब का मसाला तैयार कर रही थी। ये क्या आंटी, आप क्यों इतनी जहमत कर रही हैं? उन्होंने खाना तो नहीं खाना? खाना क्यों नहीं खाएंगे भला? उस दिन भी तुम्हारी मामा ऐसे ही चली गई थी। मैं हेल्प करूं? आप सब कुछ कैसे करेंगी? वो कुछ शर्मिंदा सी होने लगी कि उसे कुछ बनाना आता तो वो ज़रूर उनको किचन से फ्री कर देती। मुश्किल कुछ भी नहीं, कबाब बना के फ्रिज में रख देती हूँ, डिनर के टाइम फ्राई कर लेंगे। मीठे में रसमलाई बना के रख ली है, अब बस मटन और बिरयानी बनाने लगी हूँ। बाकी फरदीन के बाबा को लिस्ट सेंड करती है, वो बाज़ार से ले आएंगे। उनके बताने पर उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। इतना कुछ अभी और लिस्ट बना कर दी है? क्यों, तुम्हारे घर में इतने खाने मेहमानों के सामने नहीं रखते? उनके सवाल पर वो सोच में पड़ गई। वाकई उसने कभी नोट ही नहीं किया था। बहुत प्यारी लग रही हो। मैंने तो शुक्र किया जब फरदीन ने बताया कि वो तुम्हारे लिए शॉपिंग करके लाया है। मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी उससे। सुल्ताना बेगम की बात पर वो चौंक उठी। आपने कॉल करके बताया था फरदीन को कि मामा पापा के आने आपने फ़ोन करके बताया था फरदीन को मामा पापा के आने के बारे में? नहीं तो किसने कहा? उसे तो अभी बताया मैंने। उनकी बात पर उष्ना को खुशगवार झटका लगा था। अम्मी ने कॉल की थी, तुम्हारे घर वाले आ रहे हैं, इसलिए मुझे ये कड़वा घूंट भरना पड़ा। फरदीन का कहा जुमला उसके कानों में गूंजा। वो खुशी से मुस्कुराई थी। अपना आप उसे हवा में उड़ता महसूस हुआ। हॉल में लगी दीवार गिर आईने में अपने सरापे को देखती वो मुसलसल मुस्कुराए जा रही थी और फिर रात तक उसके होंठों से मुस्कुराहट जुदा न हुई। रात को जब तहमीना अवान और सगीर अवान आए तब भी वो मुस्कुराते हुए उनसे मिली, जो उसे खुश देखकर पुरसकून हो गए थे। तुम्हारे सास और ससुर तो बहुत अच्छे हैं, फरदीन कैसा है अब? तहमीना अवान ने पूछा था। वो भी बहुत अच्छे हैं, वो मुस्कुराई। जर्लिश को कब करवा रहे हैं ये रुखसत? मुझे तो बहुत तकलीफ़ हो रही तुम्हारे लिए बेटा, बहुत मुश्किल है सौकन के साथ रहना। मम्मा, सौकन वो नहीं, मैं उस पे बन के आई हूँ। मुश्किल वाली कोई बात नहीं है, वो इस घर में रहेगी और मैं अलग। उसके मुस्कुरा के कहने पर वो उसे देखती रह गई। तुम? जरी उसे अपने घर में देखकर चौंकी, फिर उसके चेहरे पर शदीद नागवारियत के तासुरात चमके जिनको देखकर उष्ना ने लब भींच लिए। अंदर आने को नहीं कहोगी? पहले सारे काम मेरी इजाज़त से किए हैं तुमने। मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है जरी। उष्ना ने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए अपने आने की वजह बताई, जिस पर जर्लिश ने पीछे होकर उसे अंदर आने का रास्ता दिया था। वो उसके साथ उसके रूम में आई। बोलो, क्या कहना है? जरीन ने बैठने का भी नहीं कहा था। मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो, मैं इससे अगली बात करो जो बात करने आई हो। वो सपाट लहजे में उसकी बात काट गई। मैं यही कहने आई हूँ कि तुम फरदीन को परेशान ना करो और ना खुद मेरी वजह से स्ट्रेस लो। मैं चली जाऊँगी यहाँ से तलाक लेकर। जर्लिश के सवालिया अंदाज पर उष्ना का दिल थमा था। ये तो सोचना भी सुहाने रूह था। पर नहीं, बस फरदीन का नाम लेकर। मैं सारी ज़िंदगी उष्ना फरदीन बन के गुजारना चाहती हूँ।
بس اتنا سا حق دے دو زری، یہ جو میری سانس چل رہی ہے نا، صرف فردین کی وجہ سے۔ جس دن وہ دور ہو گیا یہ سانس کی ڈوری ٹوٹ جائے گی، اور مجھے یہ کسی صورت گوارا نہیں اشنا اوان۔ اس نے چبا کر کہتے ہوئے اس کی حقیقت جتائی تھی کہ وہ ابھی تک اشنا اوان ہے اور رہے گی۔ سچ کہتے ہیں ایک عورت ہی دوسری عورت کا گھر برباد کرتی ہے۔ زری تنفر سے کہہ گئی، میں نے تمہارا گھر برباد نہیں کیا زری، میں تب برباد کرتی اگر تم سے سب چھین لیتی۔ چھینا ہی تو ہے میرا گھر، میرا شوہر۔ میں تمہارا گھر تمہیں دینے کو تیار ہوں، فردین بھی تمہارا، کوئی حق کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوگی میری۔ میں اپنے مما پاپا کے ساتھ رہوں گی، تم لوگوں کی زندگی کو ڈسٹرب بھی نہیں کروں گی، اس چیز کا وعدہ کرتی ہوں تم سے۔ اوکے، نام لے کے جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ، پر اس کے بعد تم دوبارہ ہماری زندگی میں نہیں آؤ گی، بولو منظور ہے؟ زرلش نے حامی بھرتے ہوئے یقین دہانی چاہی تھی۔ اشنا تو جیسے پھر سے جی اٹھی تھی۔ ہاں مجھے قبول ہے۔ وہ مسکرائی تھی، جس پہ زرلش نے کچھ حیرت سے دیکھا تھا کہ صرف نام پہ کیسے وہ ساری زندگی گزار سکتی ہے۔ اس کے جانے کے بعد جب زرلش نے صفیہ بیگم کے گوش گزار سارا معاملہ کیا تو وہ زری کی عقل پہ ماتم کرنے لگی۔ پاگل ہو گئی ہو تم زری، کتنی آسانی سے مان گئی ہو تم۔ وہ گھر بھی میرے نام کرنے کو تیار ہے، فردین کو بھی چھوڑ کے جا رہی ہے، باقی کیا رہ گیا؟ طلاق لے کے تو نہیں نہ جا رہی وہ، ساری زندگی وہ تمہارے سر پہ خوف کی طرح سوار رہے گی۔ کیا مطلب، کیسا خوف؟ زری ناسمجھی سے پوچھنے لگی۔ اب مان لیا کہ وہ چلی جائے گی تم دونوں کی زندگی سے، مگر آنے والے کل کا کسے پتہ، ہو سکتا ہے کل کو پھر سے آ جائے یا فردین کے دل میں اس کے لیے لچک پیدا ہو جائے۔ مرد ذات کا کیا بھروسہ کب بدل جائے، اگر کل کو کوئی بچہ ہو گیا تو پھر روتی رہنا تم اسے۔ اتنی امیر ہے وہ، کل کو سارا کچھ اس کا ہوگا تو وہ سب کچھ فردین کو دے دے گی، فردین پھر اسے اور اس کی دولت کو سنبھالے گا اور تم اپنے تایا اور تائی کو۔ بس یہ تو سوچا ہی نہیں تھا میں نے۔ پاگل جو ہو تم، وہ بہت تیز اور مکار لڑکی ہے، اسے پتہ ابھی فردین زری زری کر رہا ہے، اس لیے کچھ دیر قربانی دے کے سب کی نظروں میں اچھی بن جائے گی اور وقت گزرنے کے ساتھ فردین کو اپنا بھی بنا لے گی۔ بھائی صاحب اور بھابھی کو تو وہ پہلے ہی اپنا بنا چکی ہے۔ تم بس فردین سے بولو کہ گھر پہلے ہوشیاری سے اپنے نام کروائے، پھر اسے طلاق دے کے گھر سے باہر کرے۔ صفیہ بیگم کی باتوں پر وہ متفق ہوتی سر ہلا گئی۔ وہ بہت خوشی خوشی زری کے گھر سے واپس آئی تھی کہ زری ان کے رشتے کو برقرار رکھنے پر مان گئی تھی اور رخصتی کروانے پر بھی رضامند ہو گئی تھی۔ یہی بات آ کر جب اس نے فردین مصطفیٰ سے کی تو وہ حیرانگی سے اس کے چہرے پہ چھائی خوشی کو دیکھنے لگا۔ تم تو ایسے خوش ہو رہی ہو جیسے اس نے ساری عمر تمہیں سوکن کے روپ میں برداشت کرنے کا سندیسہ دے دیا ہو۔ فردین مصطفیٰ کو اس کی خوشی ایک آنکھ نہ بھائی تھی۔ تمہارا نام مجھ سے وہ چھین نہیں رہی، کیا یہ کم خوشی ہے فردین؟ تم نہیں سمجھو گے۔ وہ بیڈ پر آلتی پالتی مار کے بیٹھ گئی۔ تمہارا پاگل پن تو میں سمجھ بھی نہیں سکتا۔ وہ اسے گھورتا بیڈ پہ آ کے لیٹ گیا۔ اشنا اسے بیڈ پر لیٹے دیکھ کر اٹھنے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ فردین بولے بنا نہ رہ سکا۔ اپنے بستر پر۔ کچھ دنوں کی مہمان ہو، کیا بے آرام کروں تمہیں، یہیں سو جاؤ۔ اشنا تو اس کی بات پر حیران ہی رہ گئی، جو اب کروٹ بدل گیا تھا۔ وہ کنارے پر لیٹتی اس کی پشت دیکھنے لگی، جو دوسری طرف منہ کیے لیٹا تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا؟ فردین نے دوبارہ اسے صوفے پر لیٹتے دیکھ کے پوچھا۔ کیا فائدہ تمہارے قریب لیٹنے کا جب تم یوں چہرہ موڑ کے لیٹو گے؟ اس سے تو بہتر یہ صوفہ ہے، کم از کم نظروں کے سامنے تمہارا چہرہ تو ہوتا ہے نا۔ اشنا کے جواب پر وہ ساکن ہوا تھا، بے خود سا ہو کر اسے دیکھنے لگا، جو آنکھوں میں محبت کی قندیلیں لیے اسے آنکھوں سے دل میں اتار رہی تھی۔ زہر لگتی ہو تم مجھے، فردین اپنی نظروں کی لگن کے برعکس بولا تھا۔ اگر امرت لگتی تو کیا پی جاتے تم؟ وہ کہاں آگے سے سیدھی تھی، فوری جواب دے گئی۔ فردین نے بھویں اچکا کر اسے سر سے پاؤں تک دیکھا تھا۔ اس بات کا مطلب سمجھتی ہو تم؟ نہیں، تم بتا دو۔ اس طرح کی باتوں کے مطلب بتائے نہیں، عمل کر کے سمجھائے جاتے ہیں۔ وہ معنی خیز لہجے میں بولا تھا، مگر اشنا اس کے جملے کے زیر اثر غور کرتی اس کی آنکھوں کی انوکھی چمک کو فراموش کر گئی تھی، جو اب گہرا سانس بھرتا سونے کی تیاری کرنے لگا تھا۔ فردین مصطفیٰ نے جب زرلش سے بات کی تو وہ مکر گئی۔ ایک نمبر کی جھوٹی ہے وہ فردین، دیکھو تو اب تمہیں مجھ سے بدزن کرنے کے لیے جھوٹوں پہ اتر آئی۔ بھلا میں تمہارا سودا کر سکتی ہوں کسی بھی قیمت پہ؟ نہیں۔ زرلش نے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے یقین دلایا تھا۔ فردین نے ایک نظر اس کے چہرے پہ ڈالی تھی، جہاں اس کے چہرے کا پھیکا رنگ اس کے لہجے کی چگلی کھاتا فردین کو اصل بات سمجھا گیا تھا۔ وہ تو کہہ رہی تھی کہ تم اس بات پہ راضی ہو۔ خیر، میں بھی اب اس بات پہ متفق ہوں کہ اس کی بات مان لی جائے۔ وہ میرے نام پر ساری زندگی گزارنا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے، گزار لے۔ فردین کے کہے پر وہ چونکی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ہم کیسے اس سے عذاب کی طرح اپنے سر پہ رکھ سکتے ہیں؟
کیسا عذاب زری؟ جب وہ کہہ رہی ہے کہ وہ ہماری زندگی سے دور چلی جائے گی، کوئی حق کوئی طلب نہیں ہوگی اس کی، تو پھر ہمیں کس بات کی پریشانی؟ وہ کہہ رہا تھا اور زری حیران پریشان اس کی طرف دیکھ رہی تھی کہ کچھ دن پہلے تک اس کا نام نہ سننے والا آج اس کی حمایت میں بول رہا تھا۔ اس کے دماغ میں صفیہ کی کئی باتیں گونجنے لگیں۔ وہ صرف ڈرامہ کر رہی ہے فردین کہ تم اسے طلاق نہ دو۔ تم خود سوچو کہ صرف نام پر وہ ساری زندگی کیسے گزار سکتی ہے، بلکہ کوئی بھی نہیں گزار سکتا۔ وہ گزار سکتی ہے زری، بالکل پاگل ہے وہ، یار وہ بالکل پاگل ہے، سر پھری ہے۔ اس کے پاس سے اٹھتا ہوا کہہ گیا، تو نام کے بغیر بھی گزار لے، کوئی فرق تو نہیں پڑنا۔ تم بس طلاق کے پیپرز بنواؤ، میں تایا جان سے خود بات کر لوں گی۔ اس سے پہلے تم اس سے گھر اپنے نام کروا لینا۔ زرلش کی بات پر وہ مڑ کے اسے دیکھنے لگا۔ گھر تو حق مہر میں لکھ دیا گیا ہے، وہ کیسے واپس لے سکتا ہوں میں؟ اس کی شرط مان کر ہم اس سے گھر واپس لکھوا لیتے ہیں، پھر اسے طلاق کے پیپرز دے کے چلتا کر دیں گے۔ وہ ہے بھی اس لائق، اسے بھی پتہ چلے کسی کا گھر اور شوہر چھیننا کیا ہوتا ہے۔ زرلش زہر خون لہجے میں بولی تھی، یہ نوٹ کیے بنا کہ فردین کے چہرے پر اس کی بات سے کس قدر ناگواری آ گئی تھی۔ وہ کمرے میں آیا تو اشنا کمرے میں نہیں تھی۔ وہ واپس ہال میں آیا مگر وہ اسے کہیں دکھائی نہ دی۔ کہاں چلی گئی یہ؟ وہ اس کی تلاش میں باہر جانے لگا کہ وہ اسے مصطفیٰ کمال کے کمرے سے نکلتی دکھائی دی تھی۔ ہاتھ میں کوئی فائل تھی۔ آ گئی تم؟ انکل تمہارا پوچھ رہے تھے، اسے دیکھ کر بولی جو بنا جواب دیے کمرے میں چلا گیا۔ اشنا اس کے انداز پر غور کرتی کمرے میں آئی۔ وہ صوفے پہ بیٹھا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، تم کیا لینے گئی تھی؟ زری کے پاس۔ خبردار اگر آج کے بعد تم اس کے پاس گئی تو۔ اس کی انوکھی بات پر وہ حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ کیا زری نے کچھ کہا ہے؟ وہ اس کے خامخواہ کے غصے سے اندازہ لگانے لگی۔ جس نے بھی کچھ کہا ہے تمہیں اس سے کیا؟ تم کیا پوری دنیا سے فردین مصطفیٰ کو مانگو گی؟ کیا تمہیں کوئی عزت نفس بھی ہے کہ کوئی نہیں جو تم یوں سب کے ترلے کرتی پھر رہی ہو؟ اس طرح کرنے سے کیا تمہیں میرا ساتھ مل جائے گا؟ اس کا لہجہ بہت تپا ہوا تھا جس پر اشنا بس چپ چاپ اسے بھڑکتا ہوا دیکھ رہی تھی، جو افسر ہاتھوں میں تھام گیا تھا۔ میں بہت پریشان کر رہی ہوں تمہیں، دفع ہو جو یہاں سے، میری نظروں سے دور۔ وہ یکدم دھاڑ اٹھا۔ اشنا ہڑبڑا کر کمرے سے نکلی تھی۔ اس کے جانے کے بعد فردین خود کو کوس کے رہ گیا تھا۔ گہرا سانس بھرتا خود کو ریلیکس کیا۔ وہ حیران تھا اپنی حالت پر کہ اسے اچانک ہوا کیا ہے۔ 10 منٹ تک اس کا انتظار کرتا رہا۔ جب اس کی واپسی نہ ہوئی تو اٹھ کے باہر آیا۔ کس کو ڈھونڈ رہے ہو فردین؟ سلطانہ بیگم نے اسے ادھر ادھر دیکھتا پایا تو پوچھنے لگی۔ وہ ایک ہی ہے جو مجھے پاگل بنا رہی ہے، کہاں گئی ہے؟ شاید کچن میں۔ سلطانہ بیگم نے اسے کچن میں جاتے دیکھا تھا۔ وہ سر ہلا کے کچن میں آیا جہاں وہ ٹیبل پہ بیٹھی رونے میں مشغول تھی۔ فردین خود کو ملامت کرنے لگا، کیا اس سے بہتر جگہ نہیں ملی تھی رونے کے لیے؟ فردین کی آواز پر وہ بے دردی سے آنسو صاف کرتے رخ موڑ گئی تھی۔ میں تو ایک عذاب میں مبتلا ہو گیا ہوں، ادھر جاؤں تو اس کے آنسو، ادھر آؤں تو تمہاری آنکھوں سے بہتا جھرنا۔ وہ اس کے ساتھ کرسی گھسیٹ کے بیٹھ گیا۔ چھوٹ جائے گی تمہاری اس عذاب سے جان۔ آنسو لڑیوں کی صورت بہنے لگے تھے جن کو فردین نے ہاتھ بڑھا کر شرف مقبولیت بخشا تھا۔ اشنا اس کی جسارت پر اسے دیکھنے لگی۔ فردین اس کی بھیگی پلکوں کو دیکھ کر بے خود ہوا تھا، پھر اسی بے خودی میں جھکتے ہوئے اس کی بھیگی آنکھوں کو چومتا سب فراموش کر گیا تھا۔ اشنا تو دم بخود رہ گئی تھی۔ مجھے نہیں لگتا اب مجھے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ فردین کے لبوں پر مسکراہٹ چمکی تھی جس سے نظریں چراتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور بنا دیکھے کمرے میں چلی آئی۔ اس کی دھڑکن ابھی بھی معمول سے ہٹ کے چل رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ فردین کے ہاتھ میں وہ فائل تھی جو کچھ دیر پہلے وہ مصطفیٰ کمال کے روم سے لے کے نکلی تھی۔ یہ گھر کے پیپرز ہیں، میں نے یہ گھر زری کے نام کر دیا ہے۔ اشنا کے بتانے پر وہ چونکا تھا۔ اس کے ذہن میں زری سے ہوتی باتیں گونجنے لگیں۔ اس کے ماتھے پر آئے 2 گہرے بل اشنا صاف محسوس کر سکتی تھی۔ تمہیں اتنی اچھی بننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس نے پیپرز پھاڑ دیے۔ یہ کیا کیا؟ اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ یہ گھر تمہیں حق مہر میں ملا ہے نا، تو اب اسے واپس کرنے کی کیا ضرورت؟ پر زری اس کے لیے اور گھر بن جائے گا۔ فردین نے کہتے ہوئے لائٹ آف کی تھی جس کا مطلب تھا اب کوئی اور بات نہیں کرنی ہے۔ فردین مصطفیٰ عجیب سے دوراہے پہ آ کھڑا ہوا تھا۔ اس کا دل ایک الگ ہی راگ الاپنا شروع ہو گیا تھا جس کو وہ سمجھ کر بھی سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ مصطفیٰ کمال اور سلطانہ بیگم رخصتی کی ڈیٹ فائنل کرنے آئے تھے مگر زرلش فردین کو مسلسل اشنا کو چھوڑنے پر زور دے رہی تھی اور اشنا سب سے اپنا غم چھپاتی اپنے دل کو سمجھانے میں مصروف تھی۔ آج سارا دن آفس میں بھی اس کا سوچتے ہوئے ہی نکل گیا تھا، اس لیے جب رات کو گھر آیا تو کسی سے بات اور ڈنر کیے بغیر ہی اپنے کمرے میں گھس گیا
उष्णा भी चंद लुक में जहर मार गिरती कमरे में आई, पर उसे पेंट कोट में ही बेड पर लेटे देखकर कुछ हैरान होती उसके पास आई। क्या हुआ फरदीन, तुम ठीक हो? खाना भी नहीं खाया तुमने? वो उसके पास टिक गई जो आंखें बंद किए लेटा था। उसकी आवाज़ पर भी आंखें नहीं खोली थी। फरदीन, उष्णा ने उसके कंधे पे हाथ रखा था जो उसने बुरी तरह झटक दिया था। उष्णा जो पहले ही उससे दूर जाने के ख्याल से गमगीन थी, उसके तर्ज अमल पर आबदीदा होने लगी। उसके आंसू छलकने लगे जिनको छुपाने को वो उठने लगी, मगर फरदीन ने हाथ बढ़ाकर ना सिर्फ उसे रोका था बल्कि अपने करीब खींच लिया था। वो जो पहले ही तड़प रही थी उसकी बाहों का सहारा पाते ही पिघल गई थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ फरदीन, बेहद बेहिसाब। तुमसे दूर जाना बहुत मुश्किल है, तुम्हें देखे बिना रहना बहुत तकलीफ दे होगा, तुम्हारी आवाज़ सुने बगैर वक्त गुजारना अजाब लगेगा फरदीन। वो उसके सीने में सर छुपाए सिसक रही थी। मैं गलत थी, पर मेरी मोहब्बत गलत नहीं थी फरदीन। मैं बेबस थी और आज भी बहुत बेबस हूँ, पर मैं अपने किए की सज़ा ज़री को या तुम्हें नहीं दूंगी। मैं खुद चली जाऊंगी तुमसे, तुम्हारी ज़िंदगी से दूर। पर यह सब जानलेवा है, सोचती हूँ तो जान निकलती महसूस होती है। उसका दिल नोहा कुना था। फरदीन सुर्ख आंखें लिए बस सुन रहा था जो अपना दिल, अपना दुख, अपनी बेबसी सब उसके सामने खोल के रख रही थी। बहुत चाहती हूँ तुम्हें पाना चाहती थी, ज़री से छीनना नहीं, पर यह भी बहुत है अब कि मैं तुम्हारी हूँ, तुम्हारे नाम से जानी जाऊँगी। उष्णा फरदीन बन के रहूँगी अब। तुम्हारे साथ गुजारा एक पल भी मेरे लिए पूरी ज़िंदगी है, और मैं तुम्हारे साथ गुजारे हर पल में 100 बार जीती हूँ। उसकी आंसुओं से निकले झरने उसकी शर्ट को भिगो गए थे, मगर वो बिल्कुल साकित था। उन लम्हों में ही उसने जाना था कि मोहब्बत क्या होती है, उसका दर्द क्या होता है, जो वो उस वक्त अपने दिल में महसूस कर रहा था। अपनी सोचों के भंवर में से बाहर निकला तो उसे खामोश देखकर उसके चेहरे पर निगाह डाली, जो अब नींद की वादियों में उतर चुकी थी। फरदीन ने उसे अपने सीने से उठाकर बेड पे लिटाया, उसके रुखसारों पर चमकते आंसुओं को साफ किया, उस पर कंबल देते उठ खड़ा हुआ। फ्रेश होकर नाइट ड्रेस में बाहर आया, लाइट ऑफ करता उसके करीब लेट गया, कंबल उस पर और ख़ुद पर ओढ़कर उसकी पेशानी पर लब रखे, फिर उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने साथ लगा लिया था। जो फैसला वो इतने दिनों से करना पा रहा था वो उसने आज कर लिया था। मुझे आपसे बात करनी है बाबा। वो मुस्तफ़ा कमाल के रूम में दाखिल हुआ, बोला, जो फरदीन को देखकर किताब बंद करते सर हिला गए। वो उनके करीब ही दीवान पे टिक गया। हाँ बोलो। वो उसकी तरफ मुतवज्जा हुए। आप नाराज़ हैं मुझसे? बिल्कुल भी नहीं। उनकी बात पर वो हैरानगी से कह उठा, तो फिर इतने दिन आप मुझसे खफा क्यों रहे? खफा नहीं था, तुम्हें प्रेशर में रखा था कि कहीं तुम उष्णा को छोड़ ना दो। तो अब ये प्रेशर नहीं रखना? नहीं। क्यों? अब ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं भी 2 आंखें रखता हूँ। उनकी बात पर वो ज़ेरे लब मुस्कुराया, जिनकी आंखों में मुस्कुराहट थी। तो क्या छोड़ना चाहते हो उष्णा को? उन्होंने उसके मुंह से सुनने के लिए पूछा। छोड़ना चाहूँ भी तो छोड़ नहीं पाऊँगा। वो बेबसी से बोलता इकरार कर गया था। अगर उष्णा ये सुन लेती तो पत्थर हो जाती। फरदीन मुस्कुराया था उसको याद करके। जब वो सुनेगी क्या रिएक्ट करेगी? 2 को संभाल पाओगे? कोशिश पूरी करूँगा। आप जेलस तो नहीं होंगे? आपको इस उम्र तक भी दूसरी ना मिली और मुझे? शरारत से फरदीन ने बात अधूरी छोड़ी थी। मुस्तफ़ा कमाल कह कहा लगा गए, मैं तुम्हारे होने वाले हाल से ही मुस्तफ़ीद होता रहूँगा। बाबा, उस रात क्या कहा था सकीर आवान ने आपको? वो उस उलझन को भी सुलझाना चाहता था। आप जानना ज़रूरी तो नहीं फरदीन। वो उठकर अपने बेड की तरफ बढ़े। मैं सब क्लियर करना चाहता हूँ। मेरे पास आया था, रो रहा था अपनी बेटी की ज़िंदगी के लिए, यहाँ तक कि मेरे पैरों को भी पकड़ गया था। पर मैं किसी बाप की इतनी बेबसी नहीं देख सकता था जिसकी बेटी ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला हो। एक झूठ भी बोला था उसने। क्या? यही कि फरदीन ने उनकी बेटी को हरे बाग दिखा के छोड़ा था। ये भी कि तुम उसे पसंद भी करते थे, मगर हमारी वजह से उसे छोड़ने पे मजबूर हो। आपको लगता था कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, तुम मेरे बेटे हो। पर उस दिन अस्पताल में तुम्हें उष्णा के साथ पाकर लगा शायद कुछ ऐसा हो, और देख लो वैसा ही हुआ। चलो छोड़ो, ये बताओ, दोनों को साथ रखोगे? दोनों को साथ रखोगे? आपको लगता है दोनों साथ रह सकती हैं? बिल्कुल भी नहीं। ज़री यहीं रहेगी और उष्णा जो ऑफिस की तरफ से घर मिला है फ़िलहाल, वो रात को सब प्लान कर चुका था। वो उष्णा को सरप्राइज़ देना चाहता था। उसके आने का इंतज़ार करने लगा, जो कि सुल्ताना बेगम के साथ गई हुई थी। आ भी जाओ मिस पागल, वो ज़रेलब बोलता मुस्कुराया था। उसका दिमाग अब बिल्कुल रिलैक्स था। वो दोनों को साथ रखना चाहता था और ख़ुद को इस चीज़ के लिए तैयार कर चुका था कि वो दोनों के हकूक़ खुश असलूबी से पूरे करेगा।
اپنے موبائل کی بجتی ٹون پر وہ خیالوں سے نکلا، اسکرین کی طرف دیکھا جہاں اشنا کالنگ لکھا تھا۔ کہاں ہو تم؟ وہ موبائل کان سے لگاتا بولا، مگر دوسری طرف سے سلطانہ بیگم کی روتی آواز پر ساکت ہوا تھا۔ فردین جلدی آؤ، اشنا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ روڈ کراس کر رہی تھی، تم جلدی آؤ، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ سب فوری ہسپتال پہنچے تھے جہاں اسے ایمرجنسی وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ اسے گاڑی ٹکراتی گزر گئی تھی، اس کے سر پہ گہری چوٹ لگی تھی، خون بہت زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے ڈاکٹرز نا امید تھے۔ صغیر اوان اور تحمیدہ اوان بھی پہنچ چکے تھے، سب اپنی اپنی جگہ گھبرائے ہوئے دعاؤں میں مشغول تھے۔ فردین کو تو اپنی جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی، اس کی یہ تڑپ زری کی آنکھوں سے مخفی نہ رہ سکی۔ صغیر صاحب ادھر آئیے۔ 2 گھنٹے بعد ایک ڈاکٹر روم سے نکلتا صغیر اوان کو لیے واپس روم میں چلا گیا۔ وہی ڈاکٹر 10 منٹ بعد کمرے سے نکلتا سب کے حواس پر بوم گرا گیا۔ ایم سوری۔ ڈاکٹرز کے الفاظ اسے ساکت کر گئے تھے۔ اس کے پیچھے کھڑی سلطانہ بیگم اور تہمینہ اوان بھی دل پہ ہاتھ رکھے وہیں گرتی چلی گئی تھیں، اور زرلش تو پھٹی پھٹی نگاہوں سے کبھی روتی سلطانہ بیگم کو دیکھتی تو کبھی ساکت تہمینہ اوان کو۔ پھر اس کی نگاہ فردین مصطفیٰ پہ ٹکی تھی جو پتھر کا مجسمہ لگ رہا تھا، بس اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو ہی اس کے زندہ ہونے کی نشاندہی کر رہے تھے۔ مجھے پاگل کہتے ہو تم فردین مصطفیٰ، یہ بھی تو سوچو یہ پگلی ہوئی بھی تو تمہاری چاہت میں ہے نا۔ تمہیں میری محبت پر یقین کب آئے گا فردین؟ جب تم سے تمہاری زندگی سے دور چلی جاؤں گی۔ میں ساری زندگی تمہیں بس دیکھ کے بھی گزار سکتی ہوں۔ میں تو تم پہ مر گئی، کہتے ہو تو 1000 بار مرنے کو تیار ہوں۔ تب وہ اس کی بات پر طنزیہ ہنسنے والا آج اپنے دل کو ہزاروں ٹکڑوں میں بٹا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ مجھے تو بے صبری سے اس پل کا انتظار ہے جس دن تم مجھے پکارو گے، میرا نام اپنے لبوں سے لوگے، شاید خوشی سے ہی اس دن مر جاؤں میں۔ اشنا، اس کے لبوں سے آج اس کا نام نکلا تھا، مگر وہ خوشی سے مرنے کے بجائے پہلے ہی مر گئی تھی، کسی کا شوہر، کسی کی محبت اسے واپس کرنے کے لیے، کیونکہ جیتے جی وہ فردین مصطفیٰ کو خود سے الگ نہیں کر سکتی تھی۔ زری، یہ جو میری سانس چل رہی ہے نا، صرف فردین کی وجہ سے، جس دن وہ دور ہو گیا یہ سانس کی ڈوری ٹوٹ جائے گی۔ زری کی آنکھوں سے آنسو بے اختیار ہوئے تھے، وہ سوچ رہی تھی کیا محبت کرنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں، اتنی شدید محبت کہ اسے خوش کرنے کے لیے آسانی سے اپنی جان تک بھی اس پہ نچھاور کر دیتے ہیں۔ کیا وہ لوگ جو محبت میں موت کو بھی ہنس کر گلے لگا لیتے ہیں وہی امر ہوتے ہیں؟ کیا اشنا بھی انہی لوگوں میں سے تھی؟ فردین مصطفیٰ اپنے ساکن وجود کو حرکت میں لاتا اٹھا تھا اور اشنا کو دیکھنے، شاید آخری نظر دیکھنے کے لیے وہ اس کے پاس جانا چاہتا تھا، مگر صغیر اوان نے اس کی یہ آرزو پوری نہ ہونے دی تھی۔ جو اندر ہے وہ میری بیوی ہے، مجھے دیکھنا ہے اسے، وہ سخت لہجے میں بولا تھا۔ بیوی تھی فردین، اب وہ تمہاری کچھ نہیں لگتی، اور ویسے جتنے دکھ تم نے اسے جیتے جی دیے ہیں نا، اس کے بعد تو تمہیں اس کا نام بھی نہیں لینا چاہیے۔ آزادی چاہتے تھے نا تم اس سے، اس زبردستی کے رشتے سے، یہ لو آج سے آزاد ہو تم، ہر بندھن سے، اور اشنا اوان کے پاگل پن سے بھی۔ صغیر اوان لہو رنگ آنکھوں سے اسے دیکھتے بولے جو لب بھیج گیا تھا۔ مصطفیٰ کمال نے اسے کندھے سے پکڑا اور ساتھ لے کر جانا چاہا۔ ایسے کیسے روک سکتے ہیں یہ مجھے اس کے پاس جانے سے؟ مجھے کوئی بھی نہیں روک سکتا، وہ بھڑکا تھا۔ میں روک سکتا ہوں، میں باپ ہوں اس کا، اور میری اجازت کے بغیر تم اس تک نہیں جا سکتے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی آخر کون سی کسر رہ گئی جو اب پوری کرنا چاہتے ہو؟ جاؤ جا کے خوشیاں مناؤ، اشنا اوان سے جان چھوٹ گئی، تم سب کی مر گئی ہے وہ اپنا آپ قربان کر دیا میری بچی نے تم لوگوں کی خوشیوں کے لیے، کیونکہ اس نے تم لوگوں کی زندگی میں زبردستی گھس کر شاید تم لوگوں کی پرسکون زندگی میں خلل ڈالا تھا۔ اس کے لیے معاف کر دینا اس محبت کی ماری کو۔ وہ زمین پر گرے روتے چلے گئے تھے، ان کو یوں بلک کر روتا دیکھ کر سب کے دل پھٹنے کو آ رہے تھے۔ مصطفیٰ کمال نے زبردستی فردین کو وہاں سے نکالا تھا۔ بابا، کیا ایک نظر کا حقدار بھی نہیں رہا میں؟ کیا آخری دفعہ اسے دیکھنے کے قابل بھی نہیں ہوں میں؟ پرنم لہجے میں سوال کرتا مصطفیٰ کمال کی آنکھیں بھگو گیا۔ وہ سلطانہ بیگم اور زری کو اشارہ کرتے اسے زبردستی گھر لے آئے تھے۔ اشنا کی اچانک موت کو کوئی بھی ہضم نہیں کر پا رہا تھا، سب کو ہی ایسا لگ رہا تھا کہ شاید کوئی بھیانک خواب ہو جس پہ وہ اپنی آنکھیں کھولیں گے اور اشنا مسکراتی ہوئی واپس آ جائے گی۔ ایک دھچکا تھا سب کے لیے، اور سب ہی پچھلے 2 دن سے اس غم سے ابھی تک خود کو نہیں نکال پا رہے تھے۔ ایک جیتا جاگتا وجود اگر یوں بچھڑ جائے تو اس غم کی شدت کا اندازہ وہی لگا سکتے ہیں جو ان مراحل سے گزر رہے ہوں، جیسا کہ فردین مصطفیٰ، جس کے اعصاب ابھی تک اس کے غم کی شدت کو قبول نہیں کر پا رہے تھے۔ اسے 2 دن ہو گئے تھے کمرہ بند کیے پڑے،
اس کے دل کی کیفیت کو سمجھتے ہوئے مصطفیٰ کمال اور سلطانہ بیگم نے بھی فی الحال اس کے حال پہ چھوڑ دیا تھا۔ اگر سچ پوچھا جائے تو وہ خود اشنا کی موت کے غم سے نڈھال تھے۔ فردین صوفے کی پشت سے آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا۔ جب اپنے پاس کسی کی موجودگی کا احساس کرتے وہ آنکھیں کھول کر آنے والے کو دیکھنے لگا۔ کیسے ہو؟ 2 دن سے نہ کوئی فون کال نہ کوئی ملاقات؟ فیاض نے اس کے قریب ٹکتے ہوئے ہلکے پھلکے لہجے میں پوچھا تھا، پھر ایک نظر اس پہ ڈالی جو 2 دنوں کے ملگجے شکن زدہ لباس میں بکھرے بال اور سرخ سوجی ہوئی آنکھیں لیے اس بات کا منہ بولتا ثبوت تھا کہ پچھلے دن اس بیگم کا پہاڑ ٹوٹا تھا جو اس کی راتوں کی نیند بھی لے چکا تھا۔ میں ٹھیک، تم کیسے ہو؟ وہ اپنے بالوں کو ہاتھوں سے سنوارتا بولا تھا۔ تم کال پک نہیں کر رہے تھے تو میں نے سوچا چلو مل آتا ہوں۔ وہ سہلا گیا۔ جوگ لے رہے ہو؟ فیاض کی بات پر وہ لب بھینچ کر سر نفی میں ہلاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ بالکل بھی نہیں، میں پاگل تھوڑی ہوں، مجھے کیا ضرورت اس پاگل کے لیے جوگ لینے کی۔ بالکل سر پھری تھی وہ، مانا کہ زبردستی لائف میں گھسنے والی دل میں گھس گئی تھی، پر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں اس کے پاگل پن کو یاد کر کے روؤں گا یا اس پگلی کے لیے اپنی راتوں کی نیند اڑاؤں گا۔ بالکل نہیں فیاض۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑا ہوتا، جتنے مضبوط لہجے میں بولا تھا اس کا دل اتنی ہی نرمی سے پگھلتا چلا گیا۔ پرنم آنکھیں، بھینچے ہونٹ اور سرخ چہرہ وہ ضبط کی انتہا پر تھا۔ فیاض بھی دل مسوس کے رہ گیا۔ کتنی پرسکون تھی زندگی، ہر فکر سے آزاد۔ پھر وہ آ گئی۔ کیا کچھ نہیں کیا اس نے، ٹینشن دی، فکر دی، بے سکونی، بے آرامی، اور شاید اسے گوارا نہیں تھا کہ اس کے جانے کے بعد بھی ہم سکون سے رہیں۔ اسی لیے تو جاتے ہوئے بھی دل کو ایک انوکھا سا روگ لگا گئی کہ یہ لو فردین مصطفیٰ، اب ترسو گے تم سکون اور راحت کے لیے۔ میں نے جتنی اذیت اسے دی ان چند دنوں میں مانتا ہوں، پر وہ تو مجھے زندگی بھر کی بے قراری سونپ گئی۔ فردین نے ہاتھ سے آنکھوں میں آیا پانی صاف کیا تھا۔ اور ایک یہ ظالم محبت، تم تو بہت لیکچر دیتے تھے نا، محبت یہ محبت وہ، دیکھو محبت کیا کر گئی۔ محبت نے ہی اسے اس مقام تک لا پہنچایا تھا کہ وہ اسی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کے ہر روز اپنی عزت نفس کو کچل کر میرے آگے ہاتھ پھیلاتی تھی۔ کیا کیا نہیں کروایا اس محبت نے اس سے، اسے رلایا بھی، تڑپایا بھی، اور آخر اس کی جان لے لی۔ ایسا ہی یہ میرے ساتھ کرے گی، دیکھنا تم۔ 26 سالوں سے میں اس محبت نامی مرض سے بچتا آیا تھا، اور دیکھو تو کب میں اس مرض میں مبتلا ہوا، جب میرا دل بالکل خالی ہو گیا۔ تب فردین اس کی طرف پلٹا تھا۔ فیاض ششدر سا اسے دیکھ اور سن رہا تھا، جو واقعی میں تب محبت کو قبول کر پایا جب محبت اس سے دور جا چکی تھی۔ اشنا مر کر بھی بازی جیت گئی تھی۔ جاتے ہوئے فردین مصطفیٰ کو وہ سزا دے گئی تھی جس کی قید سے وہ ساری عمر رہائی نہ پا سکتا تھا۔ کیا تمہیں اشنا بھابھی سے محبت ہوگی ہے فردین؟ فیاض کو یہ پوچھنے کی ضرورت تو نہ تھی، مگر وہ پھر بھی پوچھ گیا۔ اس کی بات پر فردین کے لبوں پر ایک زخمی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ نہیں تو مجھے محبت کہاں ہوئی؟ اس کی محبت میرے اندر تک اتر گئی ہے، اسے نکالنے کے لیے مجھے شاید اپنی روح کو نکالنا پڑے۔ اس کا لہجہ بھاری تھا۔ تمہیں یقین نہیں آ رہا نا؟ مجھے بھی خود پر یقین نہیں آ رہا کہ میں اس کی محبت سے نفرت کرتا تھا، تو پھر محبت بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ مجھے کیسے اس کے پاگل پن سے پیار ہو گیا جس کو دیکھ کے مجھے غصہ آتا تھا، چڑھتا تھا میں اس کی حرکتوں سے، پر پتہ نہیں یہ دل اس کی کون سی ادا میں الجھ گیا کہ مجھے پتہ بھی نہ چلا اور اس کا ہو گیا۔ وہ رکا تھا، پھر گہرا سانس بھرتا اس کے حیران چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ تمہیں سب عجیب لگ رہا ہوگا نا؟ فردین مصطفیٰ جس نے 26 سالوں سے خود کو اس مرض سے بچا کے رکھا تھا، وہ کیسے اچانک سے اس میں مبتلا ہو گیا؟ سمجھ تو مجھے بھی نہیں آ رہا۔ حالانکہ زری سے نکاح کو 2 سال ہو گئے، وہ بھی بیوی تھی، مگر پھر بھی دل کبھی معمول سے ہٹ کر نہیں چلا۔ مجھے وہ پسند ہے، اس کی عادتیں، اس کا کردار، سب کچھ، پر پھر بھی اسے دیکھ کر دھڑکنیں یوں سانس نہیں بجاتی تھیں۔ آنکھیں بند کرتا تھا تو اس کا چہرہ آنکھوں میں آ کر سماتا نہیں تھا۔ پتہ نہیں کیوں یہ سب اب ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیوں۔ کیسے دل دگا دے گیا، کیسے؟ وہ بھی تب جب وہ میری پہنچ سے، میری دسترس سے دور ہو گئی ہے، تب جب میں چاہوں بھی تو اسے اپنے پاس نہیں بلا سکتا، چاہوں بھی تو اسے دیکھ نہیں سکتا۔ وہ سر ہاتھوں میں تھام کر بیٹھا تھا۔ فیاض نے گہرا سانس بھرتے ہوئے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ وہ چاہ کر بھی یہ نہیں کہہ سکا تھا کہ اب اس کا جنون، اس کی محبت بے معنی ہے۔ جب وہ زندہ تھی، اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی، تب اس نے اس کی قدر نہ جانی تھی، اور جب جانی تھی تب وہ تھی کہاں؟ صاحب جی، صغیر صاحب اور بیگم صاحبہ تو کچھ ماہ کے لیے لندن چلے گئے۔ فردین اگلے دن صغیر اوان کے گھر آیا تھا، مگر چوکی دار سے سن کر 2 پل کے لیے چپ ہوا تھا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ان کی بیٹی اشنا کی قبر کہاں ہے؟
یہ پوچھتے ہوئے اس کا دل 100 بار کٹا تھا، ایک تکلیف پورے وجود میں سرایت کر گئی تھی۔ جی نہیں، مجھے نہیں معلوم صاحب۔ اس کے سر نفی میں ہلانے پر وہ لب بھینچ کر اپنی گاڑی میں بیٹھا۔ اب اس کا رخ نزدیکی قبرستان کی طرف تھا۔ 3 دن پہلے یہاں کوئی جنازہ آیا ہو، اس کی قبر کا بتا سکتے ہیں آپ؟ وہاں موجود چوکیدار سے اس نے پوچھا تھا، جس نے اسے ایک قبر کا بتایا جو بھاری دل کے ساتھ وہ اس قبر کے پاس آیا، مگر وہ کسی مرد کی تھی۔ اشنا، اتنی ظالم تو تم نہیں تھی۔ کس دوراہے پہ لا کھڑا کیا ہے مجھے، بے بس ہو کے رہ گیا ہوں اس دل کے ہاتھوں۔ کیسا روگ لگا دیا تم نے مجھے۔ ضبط سے آنکھیں بند کرتا اس نے ایک اذیت کا گھونٹ دل میں اتارا تھا۔ اشنا کی موت کے 3 ماہ بعد زری رخصت ہو کر کمال ہاؤس میں آئی تھی، جہاں سب کا خیال تھا کہ فردین زری کے آنے کے بعد اپنے خول سے باہر آ جائے گا، تو سب کی خام خیالی تھی۔ وہ اور زیادہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ زری کے ساتھ برا برتاؤ رکھتا تھا یا اس کے حقوق و فرائض سے کوتاہی برت رہا تھا، بلکہ وہ اس کی عزت اور اس کا خیال پہلے کے انداز میں ہی کرتا تھا، مگر اس کا دل خالی تھا۔ وہ خاص سے خاص بات پر بھی صرف مسکراتا تھا، اس کا چہرہ ہمیشہ سپاٹ رہتا۔ اپنے دل تک کی رسائی اس نے زری کو نہ دی تھی اور نہ اسے اپنی تنہائی کا حصہ بنایا تھا۔ اسی بات پر تو زری کڑ کے رہ جاتی تھی۔ تم پہلے تو ایسے نہ تھے فردین۔ اس کی بات پر فردین نے فائل سے نظریں ہٹا کے اس کی بات پہ غور کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ کیا مطلب زری؟ ایسا ہی تو تھا۔ نہیں، تم ان 6 ماہ میں بہت بدل گئے ہو۔ ٹھیک ہے، تم میرا خیال پہلے بھی کرتے تھے، اب بھی کرتے ہو، میری ہر ضرورت پوری کرتے ہو، مجھے روک ٹوک یا کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرتے ہو، مگر ہمارے رشتے میں یہ سب تو نکاح کے بعد بھی تھا، مگر اب ہماری شادی ہو چکی ہے، تمہیں اس چیز کو لے کے چلنا چاہیے۔ اسی چیز کو لے کے چل رہا ہوں، چل تو رہا ہوں، پلیز زری مجھے بحث نہیں کرنی۔ اس کا لہجہ کچھ اکتایا ہوا تھا۔ زری کو تو گویا آگ لگ گئی۔ یہی تو میں رونا رو رہی ہوں کہ تم میرے ساتھ بحث کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ آخر کیوں تم میرے ساتھ چھوٹی موٹی باتوں پہ لڑائی نہیں کرتے؟ تمہاری آنکھوں میں مجھے وہ چمک نظر کیوں نہیں آتی جو شوہر کی نظروں میں بیوی کو دیکھ کے آتی ہے؟ میں تمہارے لیے تیار ہوتی ہوں تو تم میری طرف دیکھتے نہیں، تعریف نہیں کرتے۔ کوئی شرارت پاس سے گزرتے ہوئے، کوئی شوق جملہ، کوئی محبت کے 2 بول، کچھ بھی تو نہیں فردین۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے مجھے ہر احساس سے خالی فردین مصطفیٰ ملا ہے، جس کے سینے میں دل ہی نہیں۔ زری، تم ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ ہو رہی ہو؟ تم جانتی ہو کہ مجھے یہ سب فضول کام کرنے نہیں آتے، شروع سے جانتی ہو مجھے، میں ایسا ہی ہوں۔ کیا نکاح کے بعد کبھی ایسا کوئی کام کیا جو اب کہہ رہی ہو فضول کام؟ وہ طنزیہ مسکرائی۔ سیدھی طرح یہ کیوں نہیں کہتے فردین مصطفیٰ کہ یہ سب کرنے کو تمہارا دل نہیں مانتا، کیونکہ جس کے ساتھ تمہیں یہ سب کرنے کی خواہش تھی وہ تو رہی نہیں۔ فردین اس کے کٹیلے لب و لہجے پہ لب بھینچ گیا۔ میں تم سے جھوٹ بولنا نہیں چاہتا اور سچ تم سے کہنا نہیں چاہتا، اس لیے اس ٹاپک کو یہیں ختم کر دو۔ کیوں کروں میں اس ٹاپک کو یہاں ختم؟ اور کیا سچ ہے جو کہہ نہیں پاؤ گے؟ میں کیا، ہم سب پچھلے 6 ماہ سے اس سچ کو جانتے ہیں، جس کو تمہارا چہرہ، تمہاری آنکھیں، تمہارا اندر چیخ چیخ کے بتاتا ہے کہ تم اشنا کے غم کو ابھی تک سینے سے لگا کے بیٹھے ہو۔ اس کا روگ لگ گیا ہے تمہیں، اس کی یادوں میں تم رہتے ہو، تنہائیوں میں اس کے نام کا ورد کرتے ہو۔ میں بچی نہیں جو دیکھتی نہیں، محسوس نہیں کرتی کچھ۔ 6 ماہ سے اس کے اندر تپنے والا لاوا اب پڑ رہا تھا۔ وہ اس کے بے تاثر انداز سے تنگ آ گئی تھی۔ میرے خیال میں مجھے اس وقت یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ وہ سرخ چہرہ لیے اٹھا تھا۔ ہاں تو جاؤ، جا کے رو اسے، جو خود تو چلی گئی ہے مگر میرے سر پہ کسی عذاب کی طرح مسلط ہو گئی ہے۔ جا کر بھی وہ ہماری زندگیوں سے کھیل رہی ہے، اس سے تو بہتر تھا مرتی نہ، کم از کم اس اذیت سے تو چھٹکارا ملتا کہ میرا شوہر میرا ہو کر بھی میرا نہیں ہے، اس کے دل و دماغ پر وہ چھائی ہوئی ہے۔ اب کی بار وہ آپے سے باہر ہوئی تھی۔ فردین ضبط کرتا، مٹھیاں بھینچتا اس کی طرف دیکھے بنا کمرے سے آؤٹ کر گیا اور زری پیچھے غصے سے بل کھاتی رہ گئی۔ سلطانہ بیگم کے بلانے پر وہ ان کے کمرے میں آیا، جو عشاء کی نماز سے فارغ ہو رہی تھی۔ بابا ابھی آئے نہیں مسجد سے؟ وہ پورے کمرے میں نگاہیں دوڑاتے پوچھنے لگا۔ نہیں، صدیقی بھائی کی طبیعت پوچھنے ان کے گھر گئے ہوں گے۔ وہ اس کے قریب چلی آئیں، اس پہ کچھ پڑھ کے پھونک ماری۔ فردین کے ذہن کے پردوں میں اشنا کا عکس لہرایا، جس نے یہ عمل کرتے ہوئے فردین کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ کہاں کھو گئے فردین؟ سلطانہ بیگم کے پوچھنے پر وہ چونکا، پھر سرنفی میں ہلا گیا۔ آپ نے بلایا تھا؟ تمہاری اور زری کی لڑائی ہوئی آج؟ یہ نہیں پوچھوں گی کہ وجہ کیا بنی، بس اتنا بتاؤ قصوروار کون تھا؟ قصوروار تو میں ہی تھا اماں، تب بھی اور اب بھی، وہ دھیمے لہجے میں کہہ اٹھا۔ تب کا وقت تو نکل گیا، پر اب کا وقت تمہارے ہاتھ میں ہے فردین۔ اس کے جیتے جی قدر نہیں کی، اب اس کے لیے یوں خوشیوں سے منہ پھیرنے کا فائدہ؟
جو اب تمہارے پاس ہے اس کو تو خوش رکھو۔ ان کی بات پر اس کا دل کٹا تھا۔ اگر اس کی قدر نہیں کی تو سزا بھی تو کاٹ رہا ہوں نا، کسی پل چین نہیں ہے ماں۔ آپ کہہ رہی ہیں نا زری کو خوش رکھو، تو یقین مانی اس کی پوری کوشش کرتا ہوں، پر میں بے بس ہوں۔ اپنے دل کے ہاتھوں اس کا خیال کرتا ہوں، اس کی ہر خواہش پوری کرتا ہوں، جو وہ کہتی ہے ویسے ہی کرتا ہوں، پر جن باتوں کا وہ ذکر کر رہی ہے وہ تو دل کے ساتھ جڑی ہیں نا، ان پہ میرا اختیار نہیں ہے ماں۔ اس کے لہجے اور چہرے پر بھی بے بسی صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ اشنا کو بھول جاؤ۔ ان کی بات پر اس نے اپنی سرخ آنکھیں ان پہ ٹکائیں۔ یہ میرے بس میں ہے کیا؟ اگر ہوتا تو یقین مانیے اس پاگل سے کبھی دل نہ جوڑتا، اس بے وفا کی یاد میں کبھی کیوں نہ تڑپتا، پر میرے اختیار میں نہیں، نہ اس کی محبت دل سے نکالنی اور نہ اس کا عکس ذہن سے نکالنا، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں زبردستی زندگی میں گھسنے والی کے لیے یوں بے قرار رہنا۔ اس کی آنکھیں جہاں نم ہوئیں وہیں اس کا لہجہ بھی نم ہوا تھا۔ سلطانہ بیگم نے بے اختیار اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ ماں، میں مجبور ہوں، میرا دل میرے بس میں نہیں ہے۔ مجھے زری سے محبت نہ ہوئی، جس کے ساتھ میرا نکاح 2 سال رہا، اور مجھے محبت اس سے ہوئی جو 2 ماہ میری نفرت کے ساتھ اس گھر میں رہی۔ ایسا کیوں ہوا؟ یہ کیسی سزا منتخب کی اللہ نے میرے لیے، جو مجھے سکون نہیں لینے دیتی؟ بہت ٹوٹا بکھرا انداز تھا۔ سلطانہ بیگم کا دل کٹ سا گیا۔ وہ اس کی پیشانی چومتی اسے دلاسا دینے لگی۔ اس دن کے بعد اتنا فرق پڑا تھا کہ فردین مصطفیٰ اب زری کو کچھ وقت دینے لگا تھا، جس سے زری خوش تو نہیں البتہ چپ ہو گئی تھی، شاید کسی اچھے وقت کی امید پر، اور پھر وہ اچھا وقت جلد ہی ان کی زندگی میں آ گیا تھا، جب زری کو اپنی ہری گود ہونے کی خوشخبری ملی تھی۔ اس سے اتنا ہوا تھا کہ فردین خوش بھی نظر آتا تھا اور زری سے بچے کے حوالے سے بات چیت بھی کرنے لگا تھا، ساتھ اس کا خیال بھی اور اچھے سے کرنے لگا تھا، جس پہ زری خوش تھی۔ آج زری کا چیک اپ تھا، اس لیے فردین جلدی آفس سے آ گیا تھا۔ اس نے ہال میں قدم رکھا کہ ایک چیز پر اس کی نگاہ ساکت ہوئی تھی، اور وہ تھی اس کی وہ پینٹ شرٹ جسے اشنا نے 2 دن پہنے رکھا تھا۔ یہ کپڑے اپنے بیٹے کو دے دینا، زری ہاجرہ سے کہہ رہی تھی۔ فردین یکدم ہوش میں آیا، ان کے پاس آ کر ہاجرہ کے ہاتھ سے وہ لباس پکڑ لیا۔ زری، میں نے تم سے کتنی دفعہ کہا ہے کہ اسے ہاتھ مت لگانا، پھر بھی کیوں نہ لگاؤں ہاتھ؟ مجھے نہیں رکھنی اس کی کوئی نشانی بھی اپنے گھر میں، کوئی بھی ایسی چیز جس سے اس کی یاد آئے۔ وہ بھڑکی، تو پھر سب سے پہلے مجھے اس گھر سے دور پھینکو، کیونکہ میں ہوں اس کی یاد کی سب سے بڑی نشانی۔ کیا جب مجھے دیکھتی ہو تو اس کی یاد نہیں آتی تمہیں؟ وہ بھی تیش میں آیا تھا۔ سلطانہ بیگم نے فردین کو چپ رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ پلیز زری، میرے اور اس کے معاملے میں نہ پڑنا۔ اپنے لیے لڑو مجھ سے، پر اس کے لیے لڑنا چھوڑ دو، کیونکہ اس کے معاملے میں تمہاری کیا میں اپنی بھی نہیں سنتا۔ وہ پینٹ شرٹ ہاتھ میں لیے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ سلطانہ بیگم زری سے نظریں چراتی کچن میں چلی گئیں، جبکہ وہ پیچو تاپ کھاتی وہیں کھڑی رہ گئی۔ انہی گزرتے دنوں میں وہ دن بھی آ گیا جس کا سب کو بے چینی سے انتظار تھا، مگر یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ دن ان کو کسی بڑے دھچکے سے بھی دوچار کر سکتا ہے، جس کو سہنا سب کے لیے انتہائی تکلیف دہ ثابت ہوا تھا، اور وہ تھا زری کی موت، جو کہ ڈیلیوری کے دوران بی پی شوٹ کر جانے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اشنا کی موت کے بعد اگر فردین کے لیے سب سے اذیت ناک خبر تھی تو وہ یہ تھی، جس نے سب کو ہی توڑ دیا تھا۔ اگر اشنا کی موت کے بعد فردین کے لیے سنبھلنا مشکل تھا تو زری کی موت کے بعد بھی، پر فردین نے خود کو ننھے آہت کے لیے سنبھال لیا تھا، جو نہ صرف سب کی توجہ کا مرکز تھا بلکہ اس نے سب کو بہلا لیا تھا۔ اس لیے سب زری کی جدائی کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے آہت کے ساتھ لگے رہتے تھے۔ آہت جب 2 سال کا ہوا تو سلطانہ بیگم نے فردین سے تیسری شادی کرنے کے لیے کہا تھا، مگر اس کے لبوں پر زخمی مسکراہٹ چمکی تھی۔ آنے والی کو کیا دوں گا؟ دل جو میرے پاس ہے ہی نہیں، محبت جو کب کی ہو گئی، سکون جو میرے نصیب میں لکھا ہی نہیں، یا خوشی جو زری کو نہیں دے پایا کسی اور کو کیا دوں گا؟ چھوڑے ماں، کچھ دن کی زندگی رہ گئی ہے، کٹ جائے گی۔ ویسے بھی آہت ہے نا جو زری جاتے ہوئے مجھ پہ بہت بڑا احسان کر گئی ہے۔ اس کے کہنے پر وہ چپ ہی رہی تھی، اور پھر سب ہی اپنی جگہ چپ ہی کر گئے تھے۔ صفیہ بیگم اور مرتضیٰ کمال بھی آہت کے سہارے جی رہے تھے۔ 5 سال بعد۔ آہت، کہاں چلے گئے تم یار؟ پاپا کب سے ڈھونڈ رہے ہیں تمہیں۔ وہ آفس کے کام سے دبئی آیا تھا۔ آہت نے اس کے ساتھ جانے کی ضد کی تو وہ اسے بھی ساتھ لے آیا۔ اب وہ پاکستان واپس جا رہے تھے۔ دونوں اس وقت ایئرپورٹ پر تھے جب فردین اپنے سامان کی چیکنگ کروانے میں مصروف ہوا تو آہت اس کے پاس سے چلا گیا۔ جب 2 منٹ بعد اپنے کام سے فارغ ہوا تو آہت کو اپنی جگہ پر نہ پا کر پریشان ہوتا ڈھونڈنے لگا۔ تبھی ایک طرف سے وہ آتا دکھائی دیا۔ پاپا، میں ان آنٹی کو ان کا گرا ہوا پاؤچ دینے گیا تھا،
आहद نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ اس کے اشارے کے تعاقب میں فردین نے دیکھا کوئی بھی نہ تھا۔ کون سی آنٹی؟ وہاں تو کوئی نہیں۔ اب آئندہ تم مجھے بتا کے ہی جاؤ گے، وہ کہتا ہوا اپنے سامان کی طرف مڑا کے اس کی اگلی بات پر ششدر سا اسے دیکھنے لگا۔ پاپا، وہ تصویر والی آنٹی جس کی دادو کے پاس تصویر ہے؟ وہ اس کی بات پر بے یقینی کے شدید جھٹکے سے نکلتے ہوئے بولا۔ وہ آنٹی یہاں کیسے بیٹا؟ نہیں پاپا، وہی تصویر والی آنٹی تھی، آپ کو پتا آج جھوٹ نہیں بولتا۔ وہ اپنی بات پر زور دیتا ادھر ادھر دیکھنے لگا، اسے تلاش کرنے کے لیے تاکہ اپنے سچ کو ثابت کر سکے۔ مگر فردین مصطفیٰ ساکت سا اپنے 5 سالہ بیٹے کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگا کہ وہ اس 5 سالہ بچے پر یقین کرے کہ 6 سال پہلے ہوئی اس کی موت کو۔ اچھا آؤ، آپ فلائٹ کا ٹائم ہو گیا ہے۔ فردین نے اس کا ہاتھ پکڑا اور چلنے لگا، مگر پھر کسی احساس کے زیر اثر پیچھے مڑ کر دیکھا ضرور تھا۔ آ گیا میرا بپر شیر؟ بھائی ہم نے بہت مس کیا اپنے شیر کو، اس لیے اب تم اپنے پاپا ساتھ کہیں نہیں جاؤ گے، مصطفیٰ کمال نے احد کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا، جس پر وہ جلدی سے سرسپات میں ہلا گیا۔ ابھی تو مان گیا ہے، مگر کل جب فردین جائے گا پھر سے تیار ہو جائے گا، سلطانہ بیگم مسکرا کے بولی۔ ہے بھی سچ تھا، وہ چاہے اپنی دادا دادی اور نانا نانی سے بہت اٹیچ تھا، مگر فردین کے بغیر اس کا رہنا پھر بھی مشکل تھا۔ دادا ابو، میں آپ کے لیے گفٹ لایا ہوں۔ یکدم یاد آنے پر وہ مصطفیٰ کمال کی گود سے نکلا۔ اور دادو کے لیے نہیں لائے؟ سلطانہ بیگم نے پوچھا۔ لایا ہوں نا، نانا ابو اور نانوں کے لیے بھی ہے نا پاپا؟ اس نے فردین سے تصدیق چاہی تھی۔ میرا شیر جھوٹ تو نہیں بولتا؟ فردین پیار بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ تو پھر وہاں آپ نے کیوں کہا کہ شیر جھوٹ بول رہا ہے؟ وہ ایئرپورٹ کی بات کو سوچتا بولا، جس پہ فردین کے مسکراتے لب سمٹے تھے۔ کب کہا فردین نے میرے شیر کو جھوٹا؟ مصطفیٰ کمال مصنوعی غصے سے پوچھنے لگے، جو شروع ہو چکا تھا۔ دادا ابو، آپ کہتے ہیں نا سب کی ہیلپ کرو، تو میں نے بھی تصویر والی آنٹی کی ہیلپ کی، مگر پاپا کہتے وہ تصویر والی آنٹی نہیں تھی، پر وہ وہی تھی۔ اس کی بات پر دونوں نے ناسمجھی سے فردین کو دیکھا۔ کون سی تصویر والی آنٹی؟ سلطانہ بیگم کے پوچھنے پر وہ بھاگ کر ان کے کمرے میں گیا۔ اگلے لمحے ہی جب وہ باہر آیا، اس کے ہاتھ میں ایک تصویر تھی، جسے دیکھ کر سلطانہ بیگم اور مصطفیٰ کمال چونکے تھے۔ یہ تو اشنا کی تصویر ہے، سلطانہ بیگم بولیں۔ یہ تصویر ان کے پاس 6 سال سے تھی، جب اشنا نے تہمینہ سے اپنا سامان منگوایا تھا۔ اس کے اندر یہ تصویر بھی تھی، جسے تب اس نے دراز میں رکھ لیا تھا، مگر زری کے آنے کے بعد یہ تصویر سلطانہ بیگم اپنے کمرے میں لے آئی تھیں، جسے کبھی کبھار وہ دیکھتیں تو احد بھی دیکھ لیتا تھا۔ یہ آنٹی مجھے ایئرپورٹ پہ ملی تھی۔ اس کی بات سلطانہ بیگم اور مصطفیٰ کمال سناٹے میں رہ گئے، جبکہ فردین بالکل چپ تھا۔ ان کا پاؤچ گرا تھا، میں نے اٹھا کے ان کو دیا تھا، پھر انہوں نے مجھے یہاں پاری بھی کی اور کہا کیوٹ بیبی، وہ تفصیل سے بتانے لگا۔ پر یہ آنٹی تو اللہ کے پاس چلی گئی ہیں بیٹا، سلطانہ بیگم نم لہجے میں بولی۔ نہیں، وہ یہی تھی دادا ابو، شیر جھوٹ نہیں بولتا، وہ یہ تصویر والی آنٹی ہی تھی۔ وہ اپنی بات پر زور دینے لگا۔ اوکے مان لیا، اب خوش؟ فردین کے کہنے پر وہ مسکرایا۔ اوکے، یہ تصویر یہاں رکھو اور چلو جا کے نانا ابو سے مل کے آئیں، وہ بہت اداس ہیں شیر سے ملنے کو۔ مصطفیٰ کمال نے اسے اپنے ساتھ لیا اور باہر نکل گئے۔ بچہ ہے، اسے غلط فہمی ہوئی ہے، بھلا وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ سلطانہ بیگم دل گرفتگی سے بولتی اٹھی تو فردین کی نگاہوں نے اشنا کی مسکراتی تصویر کو اپنا مرکز بنایا۔ 6 سال ہو گئے تم سے جدا ہوئے، مگر ابھی تک دل میں ویسا ہی درد اٹھتا ہے، ابھی تک ویسے ہی تمہاری یاد میں دنیا سے غافل ہو جاتا ہوں۔ آج بھی تمہارا ورد کرتا ہوں۔ بہت بڑی سزا دے گئی ہو، بہت بڑی۔ وہ اس کی تصویر کو پکڑتا اس سے مخاطب ہوا، کب ایک آنسو آنکھ سے ٹپکا اسے پتہ بھی نہ چلا۔ 8 سالوں بعد وہ اس روڈ سے گزرا تھا جہاں اشنا کا گھر تھا۔ بے اختیار اس نے گاڑی کا رخ ان کے گھر کی طرف کیا، مقصد صغیر اوان سے اشنا کی قبر کا پوچھنا تھا۔ وہ وہاں جانا چاہتا، اس سے باتیں کرنا چاہتا تھا، دل کی بڑاس نکالنا چاہتا تھا، فاتحہ خوانی کرنا چاہتا تھا۔ کیا صغیر اوان گھر پہ ہیں؟ وہ گاڑی سے نکل کر چوکیدار سے مخاطب ہوا۔ نہیں، وہ تو یہاں نہیں رہتے، سال میں بس ایک دفعہ آتے ہیں، کچھ دن کے لیے بس۔ کیا لندن میں ہی رہتے ہیں؟ فردین نے اپنی معلومات کے سبب پوچھا۔ نہیں تو وہ لوگ دبئی میں رہتے ہیں، وہاں بزنس کرتے ہیں اب وہ۔ چوکیدار کی بات پر وہ سر ہلا گیا۔ اور یہاں کا بزنس؟ وہ سر کے چچا زاد بھائی دیکھ رہے ہیں یہاں کا سارا بزنس۔ اوکے، شکریہ۔ فردین اپنی گاڑی میں بیٹھا، سر گاڑی کی پشت پر لگا کر گہرا سانس لیتا وہ اشنا کو سوچنے لگا۔ تمہارے والد صاحب مجھے اپنی جائیداد کی چمک دکھا کر خریدنا چاہتے ہیں، اس لیے تو مجھے آفس جوائن کرنے کا کہہ رہے ہیں۔
उसे अपने कानों में अपनी भड़कती हुई आवाज़ सुनाई दी। ये बात नहीं है, असल में पापा दुबई में फैक्ट्री लगा रहे हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि तुम यहाँ का कारोबार संभालो और वो दुबई के कारोबार पे अपना फोकस कर सकें। उष्णा की नरम आवाज़ उसके कानों में पड़ी तो यकदम उसने अपनी आंखें खोली थीं। पापा, वो तस्वीर वाली आंटी थी। आहत का दुबई एयरपोर्ट पे कहा गया जुमला उसके कानों में गूंजा। साहब लोग तो दुबई में रहते हैं, चौकीदार का कहना। पापा दुबई में फैक्ट्री लगा रहे हैं। उष्णा की आवाज़। और फिर उसका उष्णा की मौत के तीसरे दिन उनके घर जाना और चौकीदार का एक दिन पहले उनका लंदन जाने का कहना। ऐसे जवान बेटी की मौत के बाद उसे दफनाने के फ़ौरन बाद चले जाना। चौकीदार को उसकी कब्र का ना पता होना और कब्रिस्तान में उसकी कब्र का ना मिलना। ये सब बातें उसके दिमाग में आती उसे मुसलसल चौंका रही थी। नहीं, भला ऐसे कैसे हो सकता है? उसने दिमाग को झटका था, पर न जाने क्यों दिल कुछ हट कर धड़क रहा था। रात भर वो इन्हीं सोचों में गुम रहा था। कुछ तो था जो उसे अब अजीब लग रहा था। हालांकि 6 साल हो गए, तब तो उसके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं आया था। अब अचानक से उसे सब अजीब सा लग रहा था। कहीं तो कुछ गड़बड़ लग रही थी। सगीर अवान मुझे उसका चेहरा क्यों नहीं देखने दे रहे थे? डॉक्टर ने उनको क्यों बुलवाया? शौहर तो मैं था, ऑपरेशन के लिए साइन तो मेरे होने थे। सोचों ने एक साथ हमला किया था। क्या वो जिंदा है? आहत 5 साल का होने वाला। उसे गलती लग गई या वाकई में सच कह रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भला उसने ऐसा क्यों करना था? अगर वो जिंदा थी तो मेरे तक आने में वो सब्र कैसे कर सकती थी? नहीं, फजूल है सब। वो सर झटक कर सोए हुए आहत की तरफ मुतवज्जा हुआ और फिर सुबह के 7 बजते देखकर स्कूल के लिए उसे उठाने लगा। आहत को उसके स्कूल छोड़कर वो अपने ऑफिस की तरफ जा रहा था कि किसी ख्याल के तहत गाड़ी सगीर अवान के ऑफिस की तरफ मोड़ ली। मुझे यहाँ के हेड से मिलना है, वो रिसेप्शन पे आके बोला। वो तो यहाँ नहीं है, वो इस्लामाबाद गए हुए हैं, बस मैनेजर साहब मौजूद हैं। ओके, उनसे मुलाकात करवा दें। ये मेरा कार्ड, उनसे कहिएगा कि सगीर अवान के सिलसिले में बात करनी है। फरदीन के कहने पर वो कार्ड पकड़ कर चला गया। 10 मिनट के इंतज़ार के बाद फरदीन को उसके रूम में बुलाया गया था। जी, क्या काम है आपको? उसके निश्चित संभालने पर वो पूछने लगा। सगीर अवान इस वक्त दुबई में है, मुझे उनके साथ कुछ पर्सनल काम है। क्या आप मेरा पैगाम उन तक पहुंचा सकते हैं कि मैं उनसे बात करना चाहता हूं, या उनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर मुझे दे सकते हैं? अभी हेड ऑफ ऑफिस मिस्टर फरहान यहाँ नहीं है, वो इस्लामाबाद गए हैं। मैं आपका पैगाम पहुंचा दूंगा। ये कार्ड रख लेता हूँ मैं, उनके दुबई के ऑफिस का कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दे देता हूँ। मैनेजर के कहने पर वो मुस्कुराया। ओके, बहुत शुक्रिया। दुबई के ऑफिस का कार्ड पकड़ता वो उसके साथ हाथ मिलाता बाहर चला आया। अपने ऑफिस में बैठते ही उसने सबसे पहला काम दुबई कॉल मिलाई थी। मकसद सगीर अवान से बात करना था और उष्णा की कब्र के बारे में पूछना था। अंदर ही अंदर वो उसकी मौत की तस्दीक करना चाहता था। दूसरी तरफ कॉल किसी लड़की ने अटेंड की थी। फरदीन ने उससे सगीर अवान से बात करने को कहा, मगर वो ऑफिस में नहीं था। जबकि उसने सगीर अवान को अपना पैगाम देने का कहा तो लड़की की अगली बात ने उसे शुश्तर ही तो कर दिया था। आप ऐसा करें, उष्णा मैम से मिल लें, वो इस्लामाबाद में मीटिंग के सिलसिले में आई हुई हैं। आज रात उनकी वापसी है। आप खुद को सर अवान का रिश्तेदार कह रहे हैं, इसीलिए मैं आपको ये सब बता रही हूँ। शुक्रिया, उसने कह के कॉल बंद कर दी। जबकि फरदीन अभी भी साकित सा उसके अल्फाज को जहन में लाता सुन दिमाग लिए खाली खाली आंखों से मोबाइल को देख रहा था। आप ऐसा करें, उष्णा मैम से मिल लें। पापा, वो तस्वीर वाली आंटी ही थी। आहत की आवाज़ और उस लड़की की आवाज़ गुड-मुड होने लगी। वो इस दचके से बाहर निकला तो उसका दिल तेज़ रफ्तार की स्पीड में धड़क रहा था, जैसे अभी सीने से बाहर निकल आएगा। उसका दिमाग जैसे अभी इस सच्चाई को कबूल न कर पा रहा था कि इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता कोई, कैसे? वो टेबल से गाड़ी की चाबियां उठाता ऑफिस से बाहर निकला और जिस तरह वो गाड़ी चला के घर आया था बमुश्किल एक्सीडेंट होते होते बचा था। अम्मा, मुझे इस्लामाबाद जाना है, आहत को स्कूल से बाबा ले आएंगे। खैर है यूँ अचानक? सुल्ताना बेगम उसके तासुरात से चौंकी। उष्णा जिंदा है, वो मरी नहीं थी। हमारे लिए उसे मारा गया। क्या? दिल पे हाथ रखे वो भी हक्का बक्का रह गई। बेयकीनी ही बेयकीनी उनकी आंखों पे थी। मुझे चलना होगा, दुआ करें वो सच में जिंदा ही हो, वरना अब की बार दिल बंद हो जाएगा। वो कहता हुआ लंबे लंबे डग भरता चला गया और सुल्ताना बेगम वहीं साकिन से बैठ गई।
मीटिंग के ख़त्म होते ही वो वहाँ से उठी और रूम में आकर फ्रेश होने लगी। टाइम देखा तो फ्लाइट में 2 घंटे रहते थे। वो वक्त गुजारने को होटल के एंट्रेंस एरिया की तरफ आ गई और निगाह सामने सड़क पर दौड़ती भागती गाड़ियों पर जमा दी। वो इस्लामाबाद नहीं आना चाहती थी, बल्कि पाकिस्तान भी नहीं, मगर जो ऑर्डर वो अपनी सरपरस्ती पर तैयार कर रही थी उसकी डीलिंग के लिए उसे आना पड़ा था। यहाँ आकर उन सब यादों ने उसे फिर से जकड़ने की कोशिश की थी, जिन्होंने उसका पीछा तो नहीं छोड़ा था, मगर मसरूफियात को इस कदर उसने खुद पे हावी कर लिया था कि फ़रदीन की यादें बस रात की तन्हाई में ही उसे अपने देश का मुसाफिर बनाती थीं और वह रात आंसुओं और गम में डूबी ही निकल जाती थी। इन 6 सालों में कोई ऐसी रात ना थी जिसमें वो उस दर्द में तड़पी ना हो जो आज से 6 साल पहले वो अपने फैसले की बिना पर ज़िंदगी भर का रोग दिल को लगा गई थी। बहुत तकलीफ दे था वो फैसला जो उसने अपने दिल को मार के किया था, सिर्फ किसी को उनकी खुशियाँ लौटाने की खातिर, या यूँ कह लें उन दुखों का मदावा करने के लिए जो उसकी ज़ात उन सब को दे चुकी थी। जब उसे होश आया था तभी उसने फैसला कर लिया था कि वो अब और तकलीफ़ या बेसुकूनी ज़री या फ़रदीन को जो वो दे चुकी है अब और नहीं। ये फ़ैसला आसान तो नहीं था, बहुत अजियतनाक था, मगर वो फिर भी कर गई थी। जब उसके बुलावे पर सगीर अवान आए तो कुछ पल तो वो भी सन्नाटे में रह गए। उष्णा मेरी बच्ची, ये प्लीज़ पापा मेरी बात मान लें, जाके सबको कह दें कि उष्णा मर गई है। मैं गलत थी पापा, मेरी मोहब्बत गलत थी, मैंने मान ली अब अपनी गलती। फ़रदीन और ज़री को बहुत दुख पहुंच गया मेरी ज़ात से, बहुत निगल लिया उनकी खुशियों को अब और नहीं। उसके आंसू बेइख्तियार हुए थे। बेइख्तियार तो वो खुद भी मोहब्बत में हुई थी, उसी बेइख्तियारी की तो सज़ा काटने पर आमादा हो गई थी। मुझे पता लग गया है कि किसी की ज़िंदगी में तो हम ज़बरदस्ती घुस सकते हैं, मगर किसी के दिल में ज़बरदस्ती जगह नहीं बना सकते और ना किसी की मोहब्बत हासिल कर सकते हैं। फ़रदीन ज़री का है, उसका ही रहेगा, पर अगर मैं रो धोकर उसका नाम हासिल कर भी लेती हूँ तो फिर भी ज़री कभी भी फ़रदीन के साथ पुरसुकून ज़िंदगी नहीं गुजार पाएगी। उसे हमेशा मेरे लौट आने का धड़का लगा रहेगा। प्लीज़ पापा, मैं फ़रदीन के नाम के साथ जीना चाहती हूँ, उससे दूर, उस मुल्क से दूर जाके, प्लीज़। आंखों से पानी का सैलाब उमड़ आया था। सगीर अवान का दिल उसकी हालत और रोने पर खून के आंसू रो रहा था। अगर वो तुम्हें देखना चाहे तो, उनके पूछने पर वो मुस्कुराई थी, एक दर्द भरी मुस्कुराहट। ऐसी किस्मत कहाँ पापा आपकी बेटी की कि फ़रदीन मुस्तफ़ा मुझे देखने को कहे, पर फिर भी एक वक्ती सदमे के ज़ेर असर कहे तो ऐसा बोलिएगा कि वो मेरे तक ना आ पाए, फिसलते आंसुओं को साफ करती, कुरलाते तड़पते दिल को नज़रअंदाज करती, मोहब्बत की आहों का गला घोंटती, अपने दिल में उठी हज़ार दर्द की टीसों को दबाती, वो अपने इस फैसले पर कायम रही थी। फ़रदीन मुस्तफ़ा, तुम पे पहले खुद को हारा था, आज तुम्हारे लिए अपनी ज़िंदगी हार रही हूँ। बहुत तकलीफ़ दे और अज़ियतनाक होता है यूँ मोहब्बत को छोड़ना, उससे दूर चले जाना, उस इंसान के लिए उम्र भर तरसना जिसको देखे बिना एक पल भी ना गुजारा जाए। उस लम्हे की तकलीफ़ आज भी वो वैसे ही अपने दिल पे महसूस करती थी। आज भी वैसे ही उसकी आंखें बिना बादल बरस जाती थीं और अब भी वैसा ही हुआ था। वो फ़रदीन की यादों में गुम अपने चेहरे पे फिसलते मोतियों को फरामोश कर गई थी। इससे अच्छी जगह नहीं मिली तुम्हें रोने के लिए, ये आवाज़ उसे साकित कर गई थी। हाँ, ये आवाज़ तो फ़रदीन मुस्तफ़ा की थी। इस आवाज़ को तो वो लाखों के शोर में भी पहचान सकती थी, मगर आज इस आवाज़ की पहचान उस पे हैरत का शदीद पहाड़ तोड़ गई थी। क्या कभी ऐसा हुआ है कि जिस आवाज़ को सुनने के लिए आपकी समातें तरस रही हों, कभी वही आवाज़ आप पर क़यामत की तरह टूटे? बिल्कुल वैसा ही उष्णा के साथ हुआ था। धड़कते दिल के साथ उसने आवाज़ के ताक़ुब में देखा था और अपने कुछ फासले पर फ़रदीन मुस्तफ़ा को ब्लैक 2 पीस में मलबूस देखकर उसका दिल जैसे उछल कर हलक में आ गया था। फटी फटी निगाहों से उसे देखती वो बुत बन गई थी। फ़रदीन तो खुद उसे अपने सामने जिंदा सलामत देखकर शुष्तर था। उसके असाब को भी जैसे शदीद तरीन झटका लगा था। एक इंसान जिसको 6 साल से आप मुद्दा तसव्वुर कर रहे हों, अगर अचानक से आपके सामने आ जाए तो बंदे की उस हालत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। वही हालत फ़रदीन की उस वक्त थी। फ़रदीन, उष्णा के लबों से उसका नाम अदा हुआ था। वो बेजान होती वहीं ज़मीन पे बैठती चली गई थी। चलो शुक्र है मेरा नाम तो याद रहा तुम्हें। फ़रदीन, जिसने अपना नाम बमुश्किल सुना था,
जितना आहिस्ता वो बोली थी तंजिया बोला, जबकि उष्णा के रुखसार गीले होने लगे। चलो उठो यहाँ से। लोगों को अपनी तरफ अजीब निगाहों से मतवज्जा पाकर वो उसके करीब गया, उसका हाथ पकड़कर उसे उसके रूम में लाया जिसका वो रिसेप्शन से मालूम करके आया था। उष्णा तो एक ट्रांस की कैफियत में उसके साथ घसीटती चली आई थी। तुम्हें कैसे पता चला? होशो हवास के आते ही वो पूछने लगी। ये एक अलग कहानी है, उसे फ़िलहाल छोड़ो। मुझे ये बताओ कि तुमने आखिर अपनी मौत का ड्रामा क्यों किया? क्यों इतना बड़ा झूठ बोला जिंदा होते हुए भी? मरे रहने का मतलब जान सकता हूँ मैं? फरदीन का अंदाज सपाट था। मुझे तुम दोनों की ज़िंदगी और डिस्टर्ब नहीं करनी थी। उसका लहजा आपदीदा था। और रियली उष्णा, जब कहा था कि दफ़ा हो जाओ, मेरी ज़िंदगी से दूर चली जाओ, तब तो मेरे पीछे पड़ी थी। तब तो मुझे पा लेने का भूत सवार था। तब ख्याल नहीं आया कि तुम मुझे और जरी को डिस्टर्ब कर रही हो। उसी गलती को संवारने के लिए ये कदम उठाया था मैंने। तो मुझसे मोहब्बत करने को तुम गलती मानती हो? फरदीन उसकी तरफ पलटा जो सरनफी में हिला गई। अगर वो मेरी गलती भी थी तो मुझे अपनी जान से भी प्यारी है, पर दुनिया की नज़र में मेरी मोहब्बत गलत थी। किसी के शौहर को छीनना गलत था और मुझे ये गलती सुधारने का यही तरीका समझ में आया। उसने अपने आंसू साफ किए जिनको फरदीन ने तासुफ से देखा था। तुम दुनिया की बात करती हो, उनकी नज़र में कौन सी मोहब्बत सही है? बताना ज़रा। वो मोहब्बत जो माथे पर दाग लगवाती है, या वो मोहब्बत जो गैरत के नाम पे कत्ल करवा देती है? वो मोहब्बत जो खुदकुशी पे मजबूर कर देती, या वो मोहब्बत जो दुनिया बुला देती? कौन सी मोहब्बत दुरुस्त है? ये जो लोग हीरा रांझे और सोनी महिवाल के किस्से अब बड़े फ़ख्र से बताते हैं, ऐसे लोग ही तब उनकी मोहब्बत के खिलाफ थे। इस दुनिया के गलत नज़रिए की वजह वो लोग कब्रों में हैं। यही लोग हैं जो उस मोहब्बत पर लानत भेजते हैं जो बीवी से हो तो माँ को बुला दे। उसी मोहब्बत को जलील करते हैं सरे बाज़ार, जो उनके लिए बदनामी का दाग माथे पर सजा के फिरती है। तुम लोगों की नज़र से मोहब्बत को लोगी तो मोहब्बत कभी नहीं पा सकोगी, बल्कि यूं मोहब्बत के गम में मुब्तला ही ज़िंदगी गुजार दोगी। फरदीन उसके करीब आता घुटनों के बल ज़मीन पर बैठा था। फयाज ने मुझसे कहा था कि मोहब्बत गलत नहीं होती। हाँ, मोहब्बत गलत वक्त पर गलत इंसान से हो जाती है, और ऐसा ही हमारे साथ हुआ। तुम्हें मोहब्बत गलत इंसान से हुई और मुझे मोहब्बत गलत वक्त पे हुई। पर उसमें कसूर किसका था? मेरा कि तुम्हें उस रात मिलाया? तुम्हारा, जो मेरी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती घुसी? मोहब्बत ने तुमसे पूछा था फरदीन के साथ होने लगी हूँ, या मुझसे पूछा था कि उष्णा के बगैर तुम्हारा गुजारा नामुमकिन है? उसका हाथ पकड़ता भारी लहजे में बोलता उसे हैरान कर गया। वो बेयकीनी से उसकी आंखों में छलकते रंग देख रही थी। अगर 6 साल पहले वो फैसला करना तुम्हारे लिए तकलीफ दे था, तो 6 साल से तुम्हारे बगैर रहना मेरे लिए भी उतना ही तकलीफ दे था। अगर मोहब्बत में तुम तड़पी हो तो चैन किसी पल मुझे भी नहीं आया। उसकी साकित आंखों में देखता वो ज़ेरे लब मुस्कुराया। तुम हैरान हो रही होगी कि मुझे कैसे मोहब्बत हो गई तुमसे। इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं। मुझे खुद पता नहीं चला कि कब कैसे मेरा दिल मेरा नहीं रहा, कब ये मुझे दगा दे गया। मैं आज तक समझ नहीं सका। फरदीन के अंदाज में भी वही बेबसी झलकी थी जो आज से 6 साल पहले उष्णा अवान के हर अंदाज में पाई जाती थी। और उष्णा तो कांटो तो बदन में लहू नहीं की तरह जामिद थी। क्या जो उसकी समातों ने सुना वो सच था कि फरदीन मुस्तफ़ा के दिल में उष्णा की मोहब्बत पैदा होना किसी मौजिज़े से कम था? क्या मुमकिन था कि फरदीन मुस्तफ़ा उष्णा अवान के सामने इजहार मोहब्बत करे? क्या सब हुआ था जो उसने ख्वाहिश की थी? तो फिर वो खुश क्यों नहीं हो रही थी? उसकी आंखों से पानी की नदियाँ क्यों बह रही थी? आज से 6 साल पहले जब तुमने इजहार मोहब्बत किया था, मैंने तो ऐसा रिएक्ट नहीं किया था जैसे तुम कर रही हो। फरदीन ने मुस्कुराते हुए उसके आंसू पूछे थे। मुझे लग रहा है मेरा दिल बंद हो जाएगा। क्या मैं इतनी खुश नसीब हूँ? वो अभी भी शायद बेयकीन थी। फरदीन मुस्तफ़ा की खुश नसीबी का अंदाज़ा मुझे भी थोड़ी देर पहले तुम्हें होटल की एंट्रेंस हॉल में देख के हुआ था। क्या अल्लाह ऐसे भी बंदे को माफ़ करके नवाजता है? उसका हाथ लबों से लगाते हुए कह गया। वो धड़कते दिल को संभालती उठी थी। फरदीन उठकर उसका हाथ थाम गया। चलो चलते हैं। कहाँ? सवाल किया। घर? और कहाँ? वो चौंकी। नहीं, मुझे नहीं जाना, प्लीज़। वो हाथ छुड़वाकर पीछे हटी थी। फरदीन ने हैरानगी से उसे देखा। शायद उसे उसके इनकार की वजह समझ नहीं आई थी।
تمہیں کیوں نہیں جانا؟ پلیز فردین، میں زری کا سامنا نہیں کر سکتی، میں دوبارہ سے پھر اس کے سر پہ عذاب کی طرح مسلط نہیں ہونا چاہتی۔ زری کے نام پر فردین کے لب بھینچے تھے۔ تم میرے زندہ ہونے کا کسی کو مت بتانا پلیز۔ پتہ ہے سب کو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر نکلا۔ پھر تو بالکل نہیں جانا مجھے وہاں، میں سب کا سامنا نہیں کر پاؤں گی، مجھے شرمندہ نہیں ہونا سب کے سامنے پلیز۔ وہ ہاتھ کھینچتی منت پہ اتر آئی تھی، مگر فردین اپنی گرفت اس پہ مضبوط کرتا اسے گاڑی تک لایا تھا۔ سمجھنے کی کوشش کرو فردین۔ اوکے، مجھے کچھ ٹائم دو، میں اپنے سٹاف سے بات کر لوں۔ اب مجھے تم پہ اعتبار نہیں رہا، اس لیے تمہیں ایک پل کے لیے بھی چھوڑا نہیں جا سکتا۔ وہ گاڑی کا رخ ایئرپورٹ کی طرف کرتے بولا، پھر باقی کا سارا راستہ اس نے اپنے کان بند ہی کیے رکھے تھے۔ گھر میں فردین کے ساتھ مرے قدموں کے ساتھ داخل ہوئی تھی۔ اس کا دل زری کا سامنا کرنے کے خیال سے ہی ڈوب رہا تھا کہ تب تو بڑی مہان بن کے کہتی تھی کہ زندگی بھر دوبارہ شکل نہیں دکھاؤں گی، اور اب کیسے پھر سے منہ اٹھا کے ان کی زندگی میں زہر گھولنے آ گئی۔ اشنا، جہاں سلطانہ بیگم کا منہ حیرت سے کھلا تھا، وہیں مصطفیٰ کمال بھی ٹھٹک کر اسے دیکھ رہے تھے۔ یہ زندہ تھی تو پھر جھوٹ کیوں بولا؟ سلطانہ بیگم کے سوال پر اشنا کا شرمندگی سے سر مزید جھک گیا۔ اسے رہ کے خود پہ غصہ آ رہا تھا۔ میں بتاتا ہوں۔ فردین نے ساری بات ان کے گوش گزار کر دی۔ وہ دونوں میاں بیوی تعصب سے اسے دیکھنے لگے۔ بھلا ایسے بھی کوئی کرتا ہے؟ جب تم ہماری زندگیوں میں داخل ہو گئی تھی تو پھر اپنا عادی بنا کر جانے کا فیصلہ کرنا دوہری اذیت میں مبتلا کرنا تھا، اور تمہاری موت کی خبر نے ہماری زندگیوں کو اسی اذیت سے دوچار کیا۔ سلطانہ بیگم نے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ ایم سوری، میں نے بہت تکلیف دی آپ لوگوں کو، یہاں آ کر بھی اور یہاں سے جا کے بھی، پر میں ہمیشہ اپنی عقل کے مطابق ہی سب کو خوشی دینے کے چکر میں الٹا سب کو ہی پریشان کر دیتی ہوں۔ وہ نم لہجے میں بولی تھی، جس پہ سلطانہ بیگم نے اس کی پیشانی چومی تھی۔ تمہارا پھر سے ہماری زندگی میں آنا ہی تمہاری ہر غلطی کی معافی ہے۔ تصویر والی آنٹی، میں نے کہا تھا پاپا وہ یہ تصویر والی آنٹی ہیں۔ تبھی احد اپنے روم سے نکلتا لاؤنج میں آیا تو اشنا کو دیکھتے ہوئے فردین سے بولا۔ اشنا اس بچے کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ وہ وہی بچہ تھا جو اسے ایئرپورٹ پہ ملا تھا۔ یہ تو مجھے دبئی میں ملا تھا، یہ کون؟ 5 سالہ احد کو دیکھ کر پوچھنے لگی۔ یہ میرا پوتا ہے، زری اور فردین کا بیٹا احد۔ سلطانہ بیگم احد کو پیار سے دیکھتے ہوئے بولی، جو مصطفیٰ کمال کی گود میں بیٹھ گیا تھا۔ اشنا کا پہلے تو دل رکا تھا، پھر ایک مسکراہٹ اس کے لبوں پہ آئی تھی جسے غور سے فردین نے دیکھا تھا۔ بہت کیوٹ ہے، کہتے ہوئے اس نے کچن اور کمرے کی طرف دیکھا تھا، جیسے زری کو دیکھ رہی ہو کہ یا کچن سے نکلے گی یا اپنے روم سے، اور آ کر کیسا ری ایکشن دے گی۔ شاید اسے اس گھر سے دفع ہونے کا بولے، یا شاید اسے معاف کر دے۔ کسے ڈھونڈ رہی ہو؟ فردین نے پوچھا تھا۔ وہ گڑبڑائی۔ نہیں، وہ زری کہاں ہے؟ اس کے سوال پر سب نے نظریں چرائی تھیں۔ میری ماما تو یہاں نہیں ہے، جواب احد کی طرف سے آیا تھا۔ ارے میرے شیر نے آج میرے ساتھ لڈو تو کھیلی نہیں ہے، چلو ایک گیم کھیلتے ہیں۔ مصطفیٰ کمال اسے اٹھاتے ہوئے ہال سے نکل گئے۔ کہاں ہے زری؟ کیا اپنی ماما کی گھر؟ اس نے دوبارہ سے پھر پوچھا تھا۔ زری نہیں رہی، 5 سال پہلے وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ سلطانہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے تھے۔ اشنا حیران سی ان کو دیکھنے لگی۔ اس کی سماعتوں پہ جیسے بوم پھٹا تھا۔ میرا مطلب زری؟ اشنا نے اپنی پانی سے بھری آنکھیں فردین پہ ٹکائی تھیں، جو سرخ آنکھیں لیے چہرے کا رخ موڑ گیا تھا۔ اشنا کا کلیجہ جیسے منہ کو آنے لگا تھا۔ اسے اس وقت وہی تکلیف محسوس ہو رہی تھی جیسے فردین سے جدا ہوتے ہوئے اسے ہوئی تھی، شاید اس سے بھی بڑھ کے۔ میرا رونا اسے لے گیا، میں کھا گئی اس کی خوشیوں کو، اور آخرکار اسے بھی۔ وہ شدت غم سے رونے لگی تھی، جس کا ساتھ سلطانہ بیگم نے بھی دیا تھا۔ فردین لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ کوئی غم ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو دیمک کی طرح اندر ہی اندر چاٹ لیتے ہیں۔ فردین کو بھی زری کی موت کا غم ایسے ہی اندر اندر چاٹ رہا تھا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ زری کی موت کا قصوروار وہ تھا۔ اس کی وجہ سے زری موت کے گلے لگی تھی۔ اگر وہ اشنا کی محبت کو دل میں دفن کر لیتا اور زری سے سب چھپا لیتا تو وہ بھی بچ جاتی، پر منافقت کی زندگی تو گزاری جا سکتی ہے، پر محبت میں منافقت نہیں کی جا سکتی۔ کچھ صدمے ایسے ہوتے ہیں جن سے باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی اشنا کے ساتھ ہوا تھا۔ زری کی موت کی خبر اس پر قیامت بن کے ٹوٹی تھی۔
وہ اپنی ذات کو ہی اس کی موت کا ذمہ دار سمجھ رہی تھی۔ آخر اس کے فردین سے محبت کرنے کی وجہ سے تو یہ سب کھیل شروع ہوا تھا۔ اگر کہا جائے کہ اشنا کے ان کی زندگی میں داخل ہونے سے ہی بھونچال آیا تھا تو کچھ غلط تو نہ ہوگا۔ میری وجہ سے جو آنسو زری کو ملے، مجھے تو ان کی معافی مانگنی تھی، پر میری محبت نے تو اسے قبر میں اتار دیا۔ یہ معافی کیسے مانگوں گی اس سے؟ کیسے فردین؟ وہ نم لہجے میں فردین کو بولی جو گہرا سانس بھرتا ونڈو کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ یہ خلش تو میرے دل میں بھی ہے اشنا، یہ جو ضمیر کی ملامت یا پچھتاوا ہوتا ہے، بندے کو چین تو یہ بھی نہیں لینے دیتا۔ میں نے اسے سب کچھ کہہ دیا، میں نے اسے سب کچھ دیا، اگر نہیں دی تو وہ محبت نہیں جس کی اسے ڈیمانڈ تھی، اور وہ دینا میرے بس میں ہی نہیں تھا۔ تب تو دل تو اختیار میں ہی نہ تھا، اور شاید سنبھل بھی جاتا اگر وہ کچھ وقت اور دیتی تو شاید مجھے بھی اب کسی چیز کا دکھ نہ ہوتا۔ وہ رکا تھا۔ جب بھی اس کی قبر پہ جاتا ہوں معافی تو میں بھی مانگتا ہوں، کیونکہ محبت تو اسے بھی تھی، بلکہ ہم تینوں ہی اپنے دل کے ہاتھوں اپنی اپنی محبت کے ہاتھوں بے بس تھے، اور شاید تقدیر میں لکھا بھی یہی تھا۔ فردین نے اپنی نظریں احد پہ ٹھکائیں۔ احد، زری کی طرف سے دیا گیا انمول تحفہ، یہ احسان بھی عمر بھر چکایا نہیں جائے گا۔ اشنا کی نظریں بھی احد پہ اٹھی تھیں، جو سلطانہ بیگم کے ہاتھ سے مکرونی کھانے میں مصروف تھا۔ احد، زری کا بیٹا، معافی تو میرے سامنے ہے اور میں اس کی تلاش میں بھاگ رہی ہوں۔ احد سے پیار، اس کی اچھی تربیت اور اسے ایک اچھا اور قابل انسان بنانا ہی میری معافی ہے۔ وہ دل ہی دل میں مخاطب ہوتی خود سے عہد کرنے لگی تھی۔ ارے واہ، آپ تو بڑے سمجھدار بچے ہو، آپ کو تو ساری اچھی باتیں پتہ ہیں۔ اشنا احد کو گود میں لیے بیٹھی اس سے باتیں کر رہی تھی، جن کا وہ بڑی سمجھداری سے جواب دیتا اسے چونکا رہا تھا، کیونکہ شیر اچھا بچہ ہے اس لیے۔ اس کے کہنے پر اشنا نے مسکراتے ہوئے اس کے گال چوم لیے۔ شیر تو بہت پیارا بچہ ہے، بالکل اپنی ماما کی طرح۔ پاپا بھی یہی کہتے ہیں کہ میں اپنی ماما جیسا ہوں، آپ کو بھی لگتا ہوں؟ احد کے پوچھنے پر اشنا نے دیکھا جس کی کالی آنکھیں بالکل زری جیسی تھیں، کیونکہ فردین کی آنکھوں کا کلر گرے تھا۔ آپ کی آنکھیں اور آپ کے ہونٹ ماما جیسے ہیں، اور میری اسمائل بھی۔ احد ہونٹ پھیلا کر بولا تو اشنا مسکرا دی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ فردین ان کے پاس بیٹھتا پوچھنے لگا۔ ہماری دوستی ہو رہی ہے نا احد؟ اشنا نے اس سے پوچھا، جو اب جا کر فردین کی جھولی میں ٹک گیا تھا۔ ریئلی شیر، تم اس آنٹی سے دوستی کر رہے ہو؟ فردین کے پوچھنے پر وہ اشنا کو دیکھنے لگا، جو بڑی آس سے اسے دیکھ رہی تھی، جو مسکراتا ہوا سر نفی میں ہلا گیا۔ کیا؟ اشنا حیران ہی تو رہ گئی، تھوڑی دیر پہلے اس نے خود دوستی کنفرم کی تھی۔ یہ اچھی ہیں، ان کو گیمز بھی آتی ہیں اور سٹوریز بھی، یہ میری دوست ہیں، اوکے؟ وہ اس سے ہاتھ ملاتا کنفرم کر گیا۔ اگر وہ اچھی ہیں، ان کو سب کچھ آتا ہے، تو ہم ان کو شیر کی ماما بنا دیں۔ فردین کے سوال پر جہاں اشنا نے چونک کر دیکھا تھا، وہیں احد نے بھی عجیب نظروں سے دیکھا تھا۔ میری ماما تو وہ ہیں، اس نے ٹیبل پہ بڑی زری کی تصویر کی طرف اشارہ کیا۔ اشنا اپنے آپ میں ہی شرمندہ ہونے لگی۔ یس، آپ کی ماما وہ ہیں، پر وہ تو اللہ کے پاس چلی گئی۔ اب ہمیں شیر کے لیے ایک اور ماما چاہیے جو ان کے پاس رہیں، ان سے پیار کریں، اس سے کھیلیں اور اسے مزے مزے کی سٹوریز بھی سنائیں، جیسے علی کی ماما اسے نہلاتی ہیں، اس کے ساتھ اسکول جاتی ہیں۔ وہ اپنے اکلوتے دوست کی مثال دینے لگا، جس پہ فردین نے سر ہلا دیا تھا۔ اوکے، آج سے میری نیو ماما ہیں یہ۔ اس کے بولنے پر اشنا نے مسکراتے ہوئے باہیں واہ کی تھیں، جن میں اگلے ہی پل وہ سما گیا تھا۔ اشنا نے اس کی پیشانی چومی تو ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکلتا احد کے بالوں میں جذب ہو گیا۔ فردین نے گہرا سانس لے کے خود کو کسی بوجھ سے آزاد محسوس کیا تھا۔ اشنا کو یہاں آئے 3 دن ہو گئے تھے، مگر آج پہلی دفعہ وہ فردین کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ وہ اب تک گیسٹ روم میں ہی رہائش پذیر تھی۔ آج صغیر، امان اور تہمینہ کے آنے پر وہ فردین کے کمرے میں آئی تھی۔ کمرے پر طائرانہ نظر دوڑاتی وہ ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آ رکی۔ سب کچھ تو ویسا ہی تھا، یہ کمرہ، اس کا سامان، بدلا کیا تھا؟ صرف وقت۔ وہ گہرا سانس لیتی وارڈروب کی طرف بڑھی، جہاں فردین اور احد کے کپڑے پڑے تھے۔ ایک چیز پر اس کی نظر تھمی تھی، اور وہ وہی شرٹ اور جینز تھی جو اس نے 3 دن تک پہنے رکھی تھی۔ وہ مسکراتی ہوئی وارڈروب بند کر کے بیڈ پر
ٹک کر صوفے کی طرف دیکھنے لگی جہاں اتنے دن وہ سوئی تھی۔ دروازے کے کھلنے اور پھر بند ہونے پر وہ پیچھے مڑ کر دیکھنے لگی جہاں فردین آنکھوں میں شوق کا جہاں لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگا شاید اس کمرے میں آنے کے لیے تمہیں باقاعدہ انویٹیشن دینا پڑے گا، پر خیر تم اماں کے کہنے پر ہی آ گئی۔ آہت کہاں ہے؟ وہ اس کی بات کو نظر انداز کر گئی۔ بابا کے پاس سو گیا۔ فردین گھڑی اتارنے لگا۔ کیوں؟ وہ تو تمہارے ساتھ سوتا ہے۔ ہاں پر موڈی بندہ ہے وہ، کبھی تو 4 دن بابا کے پاس سو جاتا ہے۔ فردین نے شرٹ اتارتے ہوئے بتایا۔ تم لے آتے اسے روم میں؟ فردین نے غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں کچھ بے چینی سی تھی۔ کیا ڈر رہی ہو؟ فردین نے مسکراہٹ روکی تھی۔ وہ گڑبڑا کر چہرے کا رخ بدل گئی۔ نہیں تو ڈرنا بلا کس بات کا؟ ہاں تو اور کیا، میں کون سا بھوت ہوں جو تمہیں کھا جاؤں گا؟ اس کی آنکھوں میں معنی خیز چمک تھی جس کو دیکھ کر اشنا کے پورے وجود میں سنسناہٹ دوڑ گئی تھی۔ وہ بالوں کی چہرے پہ آئی چند لٹوں کو کان کے پیچھے اڑستی، بار بار ہاتھوں کو مسلتی اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کی کوشش میں تھی۔ فردین اس کے قریب آیا۔ ریلیکس اشنا، گھبرا کیوں رہی ہو؟ میں تم سے کیوں گھبراؤں گی بھلا؟ تم چینج کرنے لگے تھے تو کرو۔ وہ جا کے بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ فردین اس کی بات پہ مسکرایا۔ چینج کرنے تو لگا تھا پر اب ارادہ بدل گیا۔ وہ اس کے قریب لیٹتا بولا۔ کیوں؟ قریب آؤ گی تو بتاؤں گا نا۔ فردین نے کہتے ہوئے اسے اپنے پہلو میں کھینچا تھا جس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا، جس کو پانے کے لیے دن رات دعائیں مانگی تھیں۔ اب وہ قریب تھا تو دل کی دھڑکن تھی کہ بس میں نہیں آ رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا یہ وہی اشنا ہے جو بڑی بے باکی سے فردین مصطفیٰ سے اظہار محبت کرتی تھی۔ اس کی قربت کے بہانے ڈھونڈنے والی آج ڈر رہی ہے۔ ویری بیڈ۔ اب اگر میں میدان میں آیا ہوں تو تم پیچھے ہٹ رہی ہو۔ اس کی کلائی کو پکڑ کر لبوں سے لگایا تھا جس کی جان اس کے لبوں پہ آ گئی تھی۔ فردین نے اپنی انگلی سے اس کی پیشانی سے لے کر ہونٹوں تک پھر گردن تک ایک لکیر کھینچی تھی۔ وہ زور سے آنکھیں میچ گئی جو اب لبوں کا لمس اس کے چہرے پر چھوڑتا اب گردن پر جھکا تھا۔ ہے اشنا، آنکھیں تو کھولو۔ وہ شرارتی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر کہہ اٹھا۔ اس نے آنکھیں کھولی تھی جو پیار بڑی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بہت ڈرپوک ثابت ہوئی ہو تم تو اس معاملے میں۔ اس کے پاؤں کو اپنے پاؤں سے مسلتا شوق ہوا۔ اشنا شرم سے سرخ ہوتی اسے گور بھی نہ سکی جو اب کیچر کو اس کے بالوں سے آزاد کرواتا اس کے کانوں میں موجود چھوٹی بالیاں اتار رہا تھا۔ تم بہت بے شرم ہو۔ اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتی وہ ہولے سے بولی جو ہنس دیا۔ ریئلی؟ بس یہاں تک آنے پر ہی بے شرمی کا سرٹیفکیٹ دے دیا؟ ابھی تو شروعات ہے مائی لو۔ اس کے کانوں کی لو کو چومتا سرگوشی کے انداز میں بولا۔ وہ اپنی دھڑکنوں کو منتشر ہونے سے نہ بچا سکی جو اس کی بڑھتی شوق شرارتوں اور جسارتوں پر اتل پتل ہو رہی تھی۔ ابھی تو یہ بھی بتانا کہ محبت کتنی ہے اور اس کی شدت کتنی ہے۔ پیشانی پر لب رکھتا اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے اپنے بہت نزدیک کر گیا تھا۔ بلا کی قربت تھی، بلا کی محبت تھی اور بلا کی شدت تھی جسے محسوس کرتی وہ آنکھیں بند کر گئی۔ بارش صبح سے ہو رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے کے ٹیرس پہ کھڑی نظریں لان میں ایک حسین منظر پہ جمائے ہوئے تھی جہاں فردین مصطفیٰ بلیک جینز کو ٹخنوں تک فولڈ کیے وائٹ ٹی شرٹ میں بارش میں نہاتا فٹ بال کھیل رہا تھا۔ اس کے ساتھ بھاگتے احد اور 2 سالہ حدید جو کسی بھی طرح ان سے مات کھانے کو تیار نہ تھا، اپنے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا فٹ بال کو پکڑنے کی کوششوں میں تھا جسے احد اور فردین اس کی پہنچ سے دور کر دیتے تھے۔ ہنستے مسکراتے وہ اس کے لبوں پر بھی مسکراہٹ لا گئے۔ اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا جہاں سامنے ٹیبل پر مسکراتی ہوئی زری کی تصویر بھی جیسے مسکرا رہی تھی۔ اشنا اور فردین نے اسے اپنی خوشیوں میں مگن ہو کر بھی بلایا نہ تھا۔ اشنا نے ہمیشہ اسے زندہ رکھا تھا اپنی دعاؤں میں بھی، اور احد کے دل میں بھی اسے زندہ رکھنے کو اس کی باتیں کرتی رہتی تھی۔ وہ آج بھی سوچتی تو افسردہ ہو جاتی تھی کہ انسان ہمیشہ 2 چیزوں کے آگے بے بس رہا ہے، ایک محبت اور دوسرا تقدیر، اور ان تینوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا۔ ان کو بھی محبت اور قسمت نے بے بس کر دیا تھا۔ اشنا کو محبت نے بے بس کیا تو اس نے اپنی محبت کو پانے کے لیے ہر حربہ آزمایا مگر وہ اسے پا نہ سکی۔ پھر قسمت کے آگے بے بس ہوتی 6 سال کا ہجر کاٹ گئی اور اسی قسمت نے آخر اسے اس کی محبت سے ملا دیا۔
इसी तरह ज़लिश अपनी मोहब्बत के हाथों बेबस होते हुए उष्णा से नफरत करने पर मजबूर हुई और फिर किस्मत के वार से बच न सकी जो उसे मौत तक ले गई। और फिर फरदीन, उसके साथ भी तो वही कुछ हुआ ना। तकदीर ने उसे भी मोहब्बत के आगे इतना बेबस कर दिया था कि वो भी उस अजियत में मुब्तला रहा जिसे वो होशमंदी में हरगिज़ गवारा न करता। पर मोहब्बत होश में रहने देती है क्या? क्या इंसान का बस चल जाता है अपने दिल को मोड़ने पर? क्या कभी लोगों को इस वार से बचते देखा है किसी ने? क्या मोहब्बत में पागल होने वालों को, जान देने वालों को पूछा है कि ऐसी कौन सी तड़प है जिसमें करार नहीं मिलता? ऐसा कौन सा जहर है ये मोहब्बत जिसके पीने के बाद कोई इलाज, कोई दवा काम नहीं करती? लोग कहते हैं जब मोहब्बत किसी पे असरअंदाज होती है ना तो इंसान फिर इंसान नहीं रहता, वो फिर उस मोहब्बत में मिट्टी हो जाता है जो महबूब के पैरों तले खुद को उस वक्त रोंदती रहती है जब तक उसका महबूब उसके माथे पर ना सजा ले। यही मोहब्बत उसे माथे पर ना सजा ले, यही मोहब्बत ही तो जो इतना दर्द देती है कि बंदा हर दर्द से खुद को बेपरवाह कर लेता है। फिर कहना कि बंदा उससे बच जाए, खुद को रोक ले, कैसे मुमकिन है? कैसे? फिर ज़री कैसे मोहब्बत में शराकतदारी कबूल कर लेती? उष्णा कैसे उसके बगैर जी लेती? और फरदीन, वो कैसे फिर अपने दिल से उष्णा की मोहब्बत निकाल फेंकता? मजबूर तो सारे थे ना अपनी अपनी मोहब्बत में, फिर किसी एक को गलत कहना कहाँ जायज़ है? उष्णा गहरा सांस भरती दोबारा से लॉन की तरफ देखने लगी, मगर वहाँ वो तीनों मौजूद न थे। वो चौंकती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी जहाँ उसकी सोच के ऐन मुताबिक वो तीनों बाप बेटा कमरे में आ रहे थे। खबरदार, अगर आप तीनों में से कोई भी आगे बढ़ा तो। वो तीनों को वार्न करती दरवाजे के आगे फैल के खड़ी हो गई। क्यों? तीनों के चेहरों पर यही सवाल था। पूछा फरदीन ने था। मेरा नया कालीन गीला कर दोगे आप तीनों बाप बेटा? वो कड़े तेवरों से बोली। मामा, मैं भाग के वॉशरूम में घुस जाऊंगा। आहत ने तरीका बताया। बिल्कुल नहीं, प्लीज़ माय स्वीट मम्मा। मक्खन लगाए जा रहे थे। उष्णा ने घूर के फरदीन की तरफ देखा। यह मक्खन लगाना उसी से सीखा जा रहा था। तुम मेरे बच्चों को ख़राब कर रहे हो। मुझे ख़राब तुमने किया, बदला तो लेना था मैंने भी। अब मुस्कुराते हुए हमें अंदर आने दो ताकि तैयार होकर फिल्म देखने चलें। फरदीन ने लालच दिया था जिस पर वो ना आने वाली थी। हदीद उनको देखता अपने कदम अंदर रखने लगा था कि उष्णा की उस पर नज़र पड़ गई। कितने तेज़ हो तुम, चलो बाहर। उष्णा के घूरने पर वो मुंह लटकाकर बाप की तरफ देखने लगा। पापा, मम्मा। उसने शायद शिकायत लगाई थी। फरदीन ने मायनी खेजी से उष्णा को देखा, फिर उसके करीब होता उसे अपने कंधों पर लाद कर लॉन में ले आया। फरदीन, छोड़ो मुझे, तुम्हें पता मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं। वो चीखने लगी थी, मगर फरदीन ने ना सिर्फ लॉन में खड़ा किया था बल्कि कमर से पकड़ता उसकी पुश्त अपने सीने से लगाता तब तक उसे नहीं छोड़ा था जब तक वो पूरी भीग न गई थी। उष्णा ने गुस्से से मुस्कुराकर तालियां बजाते अपने सपूतों को घूरा था। तुम लोगों को तो मैं बताती हूँ। वो गुस्से से उनकी तरफ बढ़ने लगी कि फरदीन ने उसे रोका था और वो दोनों अंदर अपनी दादों के पास भाग गए थे। कितना जुल्म करती हो तुम मेरे बच्चों पर? क्या बाप कम था तुम्हारे जुल्म सहने के लिए? फरदीन ने दोबारा उसे अपनी बाहों में भरा था। कौन से जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए तुम पे? ये जुल्म कम है कि मेरा वक्त भी बच्चों को देने लगी हो? सारा दिन हाथ नहीं आती तुम? उसकी बात पर वो उसे घूरने लगी। रात को जो हाथ लग जाती हूँ ये काफ़ी नहीं है? बिल्कुल नहीं। वो उसकी गर्दन पर चिपके बाल पीछे करता गर्दन पे लब रख गया। शर्म करो फरदीन, कहाँ हैं हम, ये भी देखो। वो उसके बढ़ते हाथों को रोकती बोली। तेरे भीगे बदन की खुशबू से, वो होले से कहता एक लतीफ़ सी शरारत करके उष्णा उसे ज़ोर से धक्का देती अंदर भागी थी। वो भी मुस्कुराता हुआ उसके पीछे ही आ गया। ख़त्म शुद। सो मेरे अजीज़ लिसनर्स, दिस वॉज द एंड ऑफ द नॉवल दिल मुसाफिर तुम मंजिल। मुझे तो नॉवल बहुत पसंद आया है, यकीनन आपको भी पसंद आया होगा। अगर नॉवल पसंद आया है, मेरा काम पसंद आया है, तो मेरे काम को सराहते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना हरगिज़ न भूला करें, बिकॉज़ यही चीज़ है जो मुझे इनकरेज करती है, मोटिवेट करती है। आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे ढेर सारे नॉवेल्स लाती रहूँ और जितना ज़्यादा हो सके आपकी रिक्वेस्ट भी पूरी करूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।